ان الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم ٹو النصر اسلامک کلاسز۔ پچھلی کلاس میں ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ آئے تھے، مدینہ میں آ کر جو انہوں نے میثاق مدینہ لکھا ہے، جو مدینہ کا کانسٹیٹیوشن بنایا ہے، اس کے بارے میں ہم نے ڈسکس کیا تھا ڈیٹیل سے۔ دیکھیں آج کی کلاس میں ایک چھوٹی سی ریکویسٹ یہ ہے کہ ہو سکتا ہے شاید ساؤنڈ جو ہے اتنی زیادہ اچھے سے نہیں آئے، تو اگر آپ ہیڈ فونز وغیرہ یوز کر سکتے ہیں تو زیادہ بہتر رہے گا آپ کے لیے، کیونکہ اس وقت میرے لیے کلاس کرنا ذرا سا مشکل ہو رہا ہے۔ اسی وجہ سے آپ نے دیکھا ہوگا پچھلے ویک میں ایک کلاس مس بھی ہو گئی تھی ہماری، اپلوڈ نہیں کر پایا تھا میں، کیونکہ گھر میں کنسٹرکشن وغیرہ چل رہا ہے۔ تو آپ دیکھ بھی رہے ہوں گے میری جو ٹیبل ہے وہ آپ کو پیچھے نہیں دکھ رہی ہوگی، اور کام وغیرہ چل رہا ہے، تھوڑا پینٹ بھی خراب ہو رہا ہے اس وجہ سے، تو اس کی وجہ سے میں کلاس ریکارڈ نہیں کر پا رہا ہوں، کیونکہ دن بھر کام ہوتا رہتا ہے یہاں پر، تو ڈسٹربینس رہتا ہے، تو بڑا چیلنجنگ ہو جاتا ہے اس کو ریکارڈ کرنا۔ اور پھر اس کے بعد ریکارڈ کرنے کے بعد بھی کوئی آسان کام نہیں ہے میرے لیے، کیونکہ سارا چینل جو ہے وہ مجھے ہی مینیج کرنا ہوتا ہے پورا، اس میں ویڈیو جو ہے اس کو ٹرانسفر کرنا کمپیوٹر میں، اس کو پھر ایڈیٹنگ کرنا، کیونکہ ایسا نہیں ہے کہ ون ٹیک میں سارا ویڈیو آ جاتا ہے پورا، اس میں کوئی ایڈیٹنگ نہیں رہتی ہے۔ کچھ چیزیں آپ کو تو دیکھنے میں ایسا لگتا ہے کہ یہ ون ٹیک میں ویڈیو چل رہا ہے اور کوئی اس میں پرابلم نہیں ہوئی ہے، لیکن اس میں کافی سارے کٹس ہوتے ہیں، کافی سارے اس میں ایسی چیزیں ہو جاتی ہیں جو بولنے میں غلط ہو جاتی ہیں، یا کبھی ریفرنس نہیں مل پاتا، تو اس کو دیکھنے میں ٹائم وغیرہ لگ جاتا ہے۔ تو ہوتی تو 1.5 گھنٹے کی ریکارڈ ہے پوری، لیکن آپ کے سامنے مشکل سے 1 ہی گھنٹے کی آ پاتی ہے ویڈیو، تو وہ چیز میرے لیے تھوڑی سی چیلنجنگ ہو رہی تھی اس وقت، اور آپ لوگوں سے ریکویسٹ بھی یہ ہے کہ تھوڑی دعا کیجیے کہ میرے لیے بھی آسانی رہے۔ اور یہ میرے لیے کچھ ایک آپ کہہ لیں کہ آئرنی بھی ہے، کہ جیسے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم نے ابھی جو سیرت پڑھ رہے ہیں، تو اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ جو ہیں مدینہ کے دور میں انٹر ہوئے ہیں، ایک نئے فیز میں اپنی لائف کا انٹر ہوئے ہیں، جہاں سے ان کے لیے پھر اللہ تعالیٰ نے آسانیاں فراہم کر دیں، اور ان کے لیے آسانیاں ہو گئی، حالانکہ ایک دم سے اس لیول کی نہیں ہو، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی زندگیوں کو آسان کر دیا، تبدیل کر دیا، جس کو کہتے ہیں بہتری کے لیے، اور ان کی زندگی میں ایک بڑا چینج آیا۔ اسی طریقے سے کہہ لیں کہ میرے لیے بھی ایک آئرونیکلی یہ چیز ہے کہ اب میرا بھی جس ٹائم میں ہم نے یہ پڑھا ہے، انشاءاللہ ایک زندگی کا دوسرا فیز شروع ہونے والا ہے، دوسرا دور شروع ہونے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے امید بھی یہی ہے اور دعا بھی یہی ہے، اور آپ لوگوں سے بھی یہی ایک ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ بھی یہ دعا کریں کہ جو میری زندگی کا دوسرا فیز اب شروع ہونے والا ہے وہ بہترین ہو، اور اللہ تعالیٰ میرے لیے اور دین کے لیے خاص طور سے بابرکت ہو، اور دین کا جو کام کر رہے ہیں اسی طریقے سے کرتے رہیں، اسی طریقے سے آپ تک انفارمیشن یا ویڈیوز وغیرہ پہنچاتے رہیں۔ تو یہ ایک چھوٹی سی آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے۔ تو ایک چھوٹا سا یہ بھی ہے کہ وہ ہو سکتا ہے والیوم، کیونکہ اس روم میں جس میں بیٹھتا ہوں کام کرتا تھا، ویڈیوز وغیرہ ریکارڈ کرتا تھا، تو وہ روم اس وقت بالکل ایمٹی ہے، خالی ہے، اور اس وجہ سے اس میں ہو سکتا ہے ساؤنڈ تھوڑی سی گونج رہی ہے، ساؤنڈ تھوڑی سی وہ اس لیول کے نہیں آ پائے جیسے اور ویڈیوز میں آتی ہے، تو اس کو تھوڑا سا آپ بیئر کیجیے گا۔ اگر ہو سکے تو ہیڈ فونز وغیرہ یوز کر لیجیے گا، ہیڈ فونز میں ہو سکتا ہے، لیکن پھر بھی میں کوشش کروں گا کہ اس کو ساؤنڈ کو تھوڑا اتنا کر دوں کہ آرام سے سننے میں پریشانی نہ ہو بعد میں اس کو ایڈیٹنگ کے ٹائم پر۔ تو چلیے انشاءاللہ آج کی کلاس ہم شروع کرتے ہیں۔ اور پچھلی کلاس میں نے بتایا تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو میثاق مدینہ انہوں نے لکھوائے، جو کانٹریکٹس اور ٹریٹیز لکھوائی ہیں، سب مسلمانوں کے درمیان بھی، اور جو یہودی قبائل تھے ان کے درمیان بھی، اور کامن ٹریٹیز جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھوائی تھیں، ایک طریقے سے وہ کانسٹیٹیوشن ہی تھا مدینہ کا۔ اب ہیومن ہسٹری میں پہلی بار ایسا ہوا تھا، وہ بھی میں نے بتایا تھا کہ نسل بھید، رنگ، جگہ، ان سب چیز سے اوپر اٹھ کر کے بالا تر ہو کر کے ایک ریلیجن کے بیس پر، ایک اسلامک بانڈ کے بیس پر وہ وہاں کا کانسٹیٹیوشن کسی جگہ کا بنا، اور بردرہڈ جو تھی وہ قائم کی گئی مسلمانوں کے اندر، اور مسلمانوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک امت ڈکلیئر کیا۔ اب یہ دیکھیے، اب 1400 سال پہلے کے حساب سے آپ سمجھ لیجئے، جہاں پر صرف قبائلی تعصب بھی ہوا کرتا تھا، صرف قبائل کے بیس پر اپنے آپ کو ریکاگنائز کیا کرتے تھے، وہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یونیورسل آئیڈینٹی بنا دی مسلمانوں کی خاص طور سے۔ اور اس کے بعد ایسا بھی نہیں ہے کہ یہودیوں کے اوپر یا مشرکین کے اوپر بہت زیادہ ظلم کیا ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ پہلی بار ہیومن ہسٹری میں ہوا تھا کہ ایک ایسی اسٹیٹ جہاں پر ہے تو ریلیجن کے بیس پر فارم اسلام کے اوپر، لیکن پھر بھی وہ جو دوسرے ریلیجن ہیں ان کو بھی آزادی دے رہے ہیں کہ وہ اپنا ریلیجن فالو کر سکتے ہیں۔ اس سے پہلے ایک رومن امپائر تھی بہت بڑی، وہاں پر اس چیز کو بالکل بھی الاؤ نہیں کیا جاتا تھا، اس طریقے کی آزادی نہیں دی جایا کرتی تھی عیسائیوں کو، تو یہ بہت یہودیوں کو، بلکہ ان کو بہت زیادہ ظلم کیا جاتا تھا ان کے اوپر۔ تو یہ جو ہے ہیومن ہسٹری میں پہلی بار ہوا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فریڈم دی تھی، جس کو ہم آج کے زمانے میں اگر کہیں تو فریڈم رائٹ ٹو ریلیجن جو ہوتا ہے، وہ ایک طریقے سے اگر ہم اوریجنلی دیکھیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام نے آ کر ہی یہ کانسیپٹ دیا تھا دنیا کو، جس پر ہم آج اسلام کو ہی کویسچن کرتے ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے
تو خیر یہ اپنے آپ میں ایک بہت بڑا ٹاپک ہے، تو ہم آج کی اس کلاس میں انشاءاللہ آگے کا پڑھیں گے۔ اب دیکھیے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے ہیں تو مدینہ آنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو یہودی قبائل وہاں پر پہلے ہی سے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ کیونکہ یہ اہل کتاب ہیں، اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی انوسینس میں کہہ لیجیے، معصومیت میں، کہ یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ جس طریقے سے یہ اہل کتاب ہیں ان کو تو مجھے اور زیادہ محبت کرنا چاہیے، یہ تو مجھے اور زیادہ ویلیو دیں گے اور یہ میری بات کو زیادہ ترجیح دیں گے، مانیں گے، سنیں گے اس بات کو۔ لیکن ہوا کیا، اس کے برعکس الٹا ہوا، یہودیوں کے دل میں ایک نفرت سی آ گئی، ایک دل میں ان کے آپ کہہ لیں بیماری سی آ گئی، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچاننے سے ہی انکار کر دیا، حالانکہ وہ پہچانتے بہت اچھے سے تھے اور جانتے بھی تھے، اس کے ہمیں انسیڈنٹس وغیرہ بھی ملتے ہیں، لیکن انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرنا شروع کر دی، شروعات میں اندرونی طور سے چھپ کے، حالانکہ یہ ٹریٹی سائن کر چکے تھے۔ اگر کہہ لیں کہ اگر صاف دل کے ہوتے تو ان کو وہیں ٹریٹی سائن نہیں کرنا چاہیے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، لیکن انہوں نے اتنے کہہ لیے کاورڈ اتنے تھے، ڈرپوک اتنے تھے، ڈھرری اتنے تھے کہ انہوں نے وہ ٹریٹیز تو سائن کر لیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس وقت کچھ نہیں کہا، لیکن پیچھے سے ان کے وہ دشمنی رکھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے دل میں۔ تو انہی چیزوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا ہے، 12 جگہ پر آتا ہے کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ جب ان کی اینیمیٹی کے بارے میں بتاتا ہے، ان میں سے سورہ بقرہ میں خاص طور سے آتا ہے، سورہ بقرہ کی کچھ آیتیں جو میں آپ کے سامنے 2 آیتیں مین پڑھ دیتا ہوں، جس سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے، کلیئر ہو جاتا ہے کہ ان کے دل میں کتنی زیادہ نفرت تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر کے، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے دن سے ہی اینیمیٹی رکھتے تھے، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ایٹیٹیوڈ تھا ایسا نہیں تھا ان کے ساتھ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف آپ کہہ لیں کہ محبت کا یہ ہاتھ بڑھایا تھا شروع میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ۔ دیکھیے، پہلی جو آیت ہے وہ سورۃ البقرہ میں 89 آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے، وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ and when there came to them a book that is the Quran from Allah confirming that which was with them although before they used to pray for victory، یعنی کہ اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ جب وہ پہلے سے امید کیا کرتے تھے کہ ان کے پاس کوئی کتاب آئے، کوئی رسول آئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے ایک کتاب آئی یعنی کہ قرآن آئی، تو انہوں نے کیا کیا، وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ، کہ انہوں نے کیا کیا پھر اس کے بعد، although before they used to pray for victory against those who disbelieved but when there came to them that which they recognized they disbelieved in it کفروا بھی، انہوں نے اس کے اوپر کفر کیا، یعنی کہ اس کو ڈینائی کر دیا جب اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ چیز دی، جب اللہ تعالیٰ نے قرآن بھیجا، حالانکہ وہ پہلے دعائیں کرتے تھے، اور اس کے بارے میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ وہ مکہ میں آ کر کے بھی اور مدینہ میں بھی یہ چیلنج کیا کرتے تھے، ہر کسی کو کہا کرتے تھے کہ ہمارا ایک نبی آنے والا ہے، ایک اللہ تعالیٰ ہمیں آخری بھیجے گا نبی، جب وہ آ جائے گا تو ہمیں سلطنت ملے گی، پچھلی کلاس میں بہت ڈیٹیل سے بتایا تھا، ہمارے پاس پاور شفٹ ہو جائے گی ساری، ہم تم لوگوں کو نکالیں گے یہاں سے، ہم تم لوگوں کو ماریں گے، اس چیز کو اللہ تعالیٰ یہاں پر کلیئرلی بیان کر رہے ہیں ان کے، اور جب ان کے پاس وہ چیز آ گئی، قرآن آ گیا، تو انہوں نے اس چیز کو ڈینائی کر دیا، وَمَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو کافروں پر، جھٹلانے والوں پر، جنہوں نے جھٹلائی ہے۔ تو ایک طریقے سے آپ سوچ لیجیے اللہ تعالیٰ کی لعنت جس پر ہو تو وہ جو قوم ہے وہ عروج کیسے پا سکتی ہے۔ اب اس کے علاوہ جو دوسری جگہ، جو دوسری آیت میں، ویسے تو کافی ساری ہیں لیکن جو دوسری ایک امپورٹنٹ آیت ہے جو بالکل ان کا کہہ لیجیے بالکل پلاٹ کھول کر کے رکھ دیتی ہے، اللہ تعالیٰ بالکل سامنے سے بتا دیتا ہے کلیئرلی کہ ان کے دلوں میں ہے کیا اور یہ کیا ان کا نظریہ کیا ہے، وہ بھی سورۃ البقرہ میں یہ ہمیں ملتی ہے، آیت نمبر 146 اس میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے، الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ، those we have given the scriptures recognize this prophet کما یعرفون ابناءہم، کہ جن کو ہم نے کتاب پہلے سے دے رکھی تھی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طریقے سے پہچانتے ہیں، کما یعرفون ابناءہم، کہ جیسے ماں جو ہوتی ہے اپنے بچوں کو پہچانتی ہے، اس طریقے سے وہ پہچانتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ دیکھیے یہ بڑی انٹرسٹنگ سی جو اللہ تعالیٰ نے یہ دی ہے نا کہ ایگزامپل دیا کہ جیسے ماں اپنے بچوں کو پہچانتی ہے بالکل اسی طریقے سے پہچانتے ہیں۔ اس کو عام آدمی تو شاید اس طریقے سے نہیں سمجھ پائے گا، ایک ماں ہی اس طریقے سے سمجھ سکتی ہے، لیکن پھر بھی ایک میں نے اپنی زندگی میں ایک ایسا ایگزامپل دیکھا، اس کو ایک شعر میں بھی ایک شاعر نے بتانے کی کوشش کی ہے، انہوں نے اس میں کہا ہے کہ یہ صفت اللہ تعالیٰ نے ایگزیکٹلی مجھے یاد نہیں لیکن کچھ اس کا میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یہ صفت اللہ تعالیٰ نے ہر ماں کو بخشی ہے کہ وہ پاگل بھی ہو جائے تو اسے اپنے اولادیں یاد رہتی ہیں۔ تو یہ اتنا زبردست کانسیپٹ ہے کہ، اور میں نے یہ پریکٹیکلی خود دیکھا ہے اپنی لائف میں کہ ایک عورت تھی جو کہ انسین تھی، اس کا جو دماغی توازن تھا ٹھیک نہیں تھا، اس کے بچے تھے 3 بچے تھے، لیکن وہ کچھ بھی نہیں پہچانتی تھی اس کو کیا ہے کیا نہیں، لیکن وہ اپنے بچوں کو ساتھ میں لے کر کے چلتی تھی، گودی میں لی ہوتی ہے، اور اس کو یہ پتہ ہے کسی چیز کا اس کو شعور نہیں ہے، لیکن اس کو یہ پتہ ہے کہ یہ اس کی اولادیں ہیں، یہ اس کی اولادیں ان کے ساتھ میں رکھنا ہے، اس کے ساتھ میں رہے گی وہ۔
تو یہ اللہ تعالیٰ نے مطلب بڑا جو انسان کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو جانتا ہے نا ان ڈیپتھ کہ انسان کے کیا نیچر ہیں، کیا فطرت ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس کو اگزامپل دے کر کے بتا رہا ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طریقے سے پہچانتے ہیں جیسا کہ جیسے مائیں اپنے بیٹوں کو پہچانتی ہیں۔ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لِيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ یٹ اے گروپ آف دیم ہائٹس دا ٹروتھ نوئنگلی، یعنی کہ ان میں سے ایک گروہ ایسا بھی ہے، گروپ ایسا بھی، یعنی کہ بڑا گروپ ہی تھا وہ، جو اس چیز کو چھپاتا بھی ہے، جو اس چیز کو یعنی کہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اب دیکھیے اللہ تعالیٰ نے یہ کیوں کہا کہ ایک گروپ ایسا ہے جو اس چیز کو چھپاتا ہے، بتاتا نہیں، کیونکہ ان میں یہودیوں میں بھی دو گروپ تھے آپ کہہ لیں۔ ایک وہ جو چھپاتے تھے، اس چیز کو ماننے کے لیے راضی نہیں تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، لیکن ایک گروپ ایسا بھی تھا ان میں سے جو حق پر تھا، صداقت پر تھا، جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ریکاگنائز کر لیا تھا اور مان لیا تھا۔ مان تو ویسے سبھی ریکاگنائز تو سبھی نے کر لیا تھا، زیادہ تر لوگوں نے، جو ان کے بڑے بڑے روایت ہے، جو ان کے بڑے بڑے آپ کہہ رہے ہیں دینی پیشوا تھے، ان لوگوں نے سب نے ریکاگنائز کر لیا تھا، کچھ لوگوں نے چھپا لیا تھا اس چیز کو، لیکن ان میں سے کچھ جماعت ایسی بھی تھی، کچھ چند لوگوں کی، جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانا بھی اور ان کی دعوت کو ایکسیپٹ بھی کیا۔ لیکن ان میں سے جو یہودیوں کے جو بڑے بڑے آپ کہہ لیں کہ ربائس تھے، ایسے جو بڑے بڑے ان کے جوئش پیشوا تھے، لیڈرز جو تھے، ان میں کچھ نام ہیں جو بہت بڑے نام ہیں، جنہوں نے بہت کھل کر بڑھ چڑھ کر مخالفت کی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ ان کے کچھ کے نام میں یہاں پر بتا دیتا ہوں، کیونکہ سیرت میں وہ آگے جا کر کے نام آئیں گے، بار بار ریپیٹ ہوں گے، امپورٹنٹ نام ہے، تو آپ نوٹ کر سکتے ہیں اس کو کہیں بھی۔ پہلا نام جو ہے بہت بڑا نام ہے، حیی ابن اکتب۔ حیی ابن اکتب جو ہے یہ آپ کہہ لیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر ہے۔ اب آپ سوچیے، سننے میں تھوڑا سا عجیب لگتا ہے، لیکن ایک ام المؤمنین حضرت صفیہ بنت حیی، ان کے یہ والد ہیں حیی ابن اکتب، یہ وہاں کا لیڈروں میں سے تھا، اور اس نے ہمیشہ جو ہے مخالفت کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اب کس طریقے سے حضرت صفیہ بنت حیی جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئی ہیں، کیا ان کا جو کنورژن کی سٹوری رہی ہے وہ کیا ہے، وہ انشاءاللہ ہم سیرت میں آگے جا کر ڈیٹیل سے پڑھیں گے، اس کو ڈسکس کریں گے، یہاں ڈسکس نہیں کرتے ہیں۔ تو حیی ابن اکتب جو تھا وہ تھا بہت بڑے مخالفین میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ اس کے دو بھائی تھے، ابو یاسر اور جدئی، یہ لوگ بھی بہت مطلب مخالفت کرنے والے تھے، اور ان لوگوں نے تو ان کے روایت میں یہ بھی آتا ہے، ابن اسحاق میں ملتا ہے کہ ان لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے تھے مدینہ، جا کر کے انہوں نے پہچان لیا تھا، ملاقات کی تھی، اور آپس میں یہی ڈسکس کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ ہاں ہم نے پہچان لیا، یہ وہی نبی ہے، لیکن ہم اس کا کبھی ساتھ نہیں دیں گے۔ حالانکہ یہ روایت ہے ضعیف، کمزور ہے، اس کا کوئی مستند سند ہمیں نہیں ملتی، لیکن روایت یہ ہمیں ملتی ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور جو شخص جو مشہور تھا، بڑا لیڈر تھا، جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کھل کر مخالفت کی ہے، وہ ہے کعب بن الاشرف۔ کعب بن الاشرف کے بارے میں بھی انشاءاللہ ہم آگے جا کر کے ڈیٹیل سے، ایک واقعہ ہے بہت بڑا جو اس کے اسیسینیشن کا واقعہ ہے، اس کو بھی ڈسکس کریں گے ڈیٹیل سے، وہ آگے جا کر کے آئے گا۔ اور جو چوتھی بڑی پرسنالٹی تھی، پانچویں یعنی کہ بڑی پرسنالٹی وہ تھا کعب بن اسد، یہ بھی ایک بڑے لیڈرز میں تھا وہاں پر، جس نے کھل کر مخالفت کی۔ ایک اور جو بڑا لیڈر تھا وہ تھا لبید بن عاصم۔ لبید بن عاصم جو ہے وہ بھی ایک بڑے لیڈرز میں سے آتا ہے، اور یہ وہی بدبخت ہے جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، جو ہم نے پڑھا ہے کہ جادو ہوا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، تو اس کو جو جادو جو پرفارم کیا تھا، جو بلیک میجک پرفارم کیا تھا، وہ اسی نے کیا تھا، اسی بدبخت انسان نے، لبید بن عاصم۔ تو ان کے بارے میں انشاءاللہ آگے جا کر کے بار بار واقعات آئیں گے کہ ڈسکس ہوں گے۔ تو یہ بڑی پرسنالٹیز ہیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی ہے اور کھل کر مخالفت کی ہے۔ ان کا حشر بھی ہم دیکھیں گے کہ کیا ہوا، جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچاننے کے بعد بھی ڈینائی کیا، منع کیا اور پہچاننے سے انکار کر دیا۔ اب دیکھیے یہ تو تھا کہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ایک جماعت ہے جو کہ چھپاتی ہے اس چیز کو، لیکن ایک جماعت ایسی بھی تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتی تھی، سپورٹ کرتی تھی، اور ایونچولی انہوں نے اسلام بھی قبول کیا تھا کچھ لوگوں نے۔ اس میں سے دوسری جماعت تھی جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ریکاگنائز کرتی تھی، سپورٹ کرتی تھی، ان کے بھی کچھ نام ایسے ہیں جنہوں نے اسلام بھی قبول کر لیا۔ ان میں سے ایک دو نام کو انشاءاللہ یہاں پر ڈسکس کر لیتے ہیں، جو کہ بہت بڑے نام ہیں، جن کو ڈسکس کرنا ضروری ہے، کیونکہ اب یہودیوں کے بارے میں ہم ڈسکس کر ہی رہے ہیں تو ان کو بھی ڈسکس کر لیتے ہیں۔ دیکھیے ان میں جو سب سے پہلا نام آئے گا وہ آئے گا عبداللہ ابن سلام کا۔ ان کا نام ہو سکتا ہے آپ میں سے زیادہ تر لوگوں نے پہلے سن رکھا ہو۔ یہ وہ یہودی ربائی تھے پہلے، یعنی کہ اسلام آنے سے پہلے ایک بہت بڑے آپ کہہ لیں ان کے پیشوا تھے، دینی پیشوا، جیسے ہمارے یہاں مولانا مولوی صاحب ہوتے ہیں، ان کے یہاں بالکل ربائز ہوتے ہیں، تو وہ ربائے تھے یہ، اور بہت نالجیبل ربائے تھے۔ ایسا نہیں تھا کہ کوئی چھوٹے موٹے ربائے، بہت مطلب چوٹی کے جو عالم ہوتے ہیں ان کے، جن کو بہت زیادہ علم تھا۔ اب جب ان کو اتنا زیادہ علم تھا تو انہوں نے یہ آخری آنے والے پیغمبر کے بارے میں ڈسکرپشن بہت اچھے سے پڑھ رکھا تھا اپنی کتابوں میں، اور ان کو پتہ بھی تھا، ان کو یہ امید تھی کہ ہاں یہیں پر، اسی وجہ سے وہاں بسے ہوئے تھے کہ اب مطلب عین موقع ہے کہ وہ یہاں پر جو آخری نبی کے بارے میں بات کی گئی ہے ہماری کتابوں میں، وہ آنے والا ہو، ظاہر ہونے والا ہو۔ تو اس لیے ان کو یہ ساری چیزیں پتہ دیں کہ کیا کیا ان کی خصوصیات ہوں گی، ایون کیونکہ ہمیں یہ بھی دکھتا ہے جو اوریجنل اسکرپچر سے، اس میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایگزیکٹ ڈسکرپشن ویسے ہی تھا۔
تو ان کو بہت اچھے سے پتہ تھا. اب جب انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ چیز سن رکھی تھی کہ ایک نبی آیا ہے فلاں جگہ پر جو اپوزٹ کر رہے ہیں، اور یہاں پر مدینہ تک دعوت پہنچ گئی اور وہ آنے والا ہے کچھ وقت میں، جب مصعب بن عمیر وہاں گئے تھے دعوت دینے کے لیے، تو انہوں نے ان کے دل میں ایک سافٹ اسپاٹ تو ہو گیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پہلے ہی سے، لیکن ابھی تک انہوں نے ایکسیپٹ نہیں کیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو، نہ ہی انہوں نے ابھی پبلکلی اپنی انٹینشن کو کسی کو بتایا تھا. اب واقعہ ہمیں کیا ملتا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قباء میں آئے تھے تو یہ وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے گئے تھے، دیکھنے کے لیے گئے تھے. وہاں کا ایک واقعہ بھی رپورٹ ہوتا ہے کہ جس وقت وہ قباء آئے تھے تو یہ اپنے ایک ان کی خالہ ہی تھیں شاید، عموماً خالہ کے یہاں اپنے رہا کرتے تھے، اور انہی کا ایک کھیت تھا جہاں پر یہ کام کیا کرتے تھے. تو کھجور کے پیڑ پر چڑھے ہوئے تھے، کھجوریں توڑ رہے تھے. تو وہاں پر جب انہوں نے کسی نے آواز لگائی کہ جو وہ نبی کی بات ہو رہی ہے وہ قباء میں آ چکے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو جب یہ بات سنتے ہیں تو یہ خوش ہوتے ہیں، یہ کہتے ہیں اللہ اکبر کہتے ہیں وہاں پر. تو ان کی جو خالہ تھیں، ان کی خالہ کا نام غالباً خالدہ تھا. خالدہ وہ یہ کہتی ہیں کہ تم اتنا خوش کیوں ہو رہے ہو، تم تو ایسا خوش ہو رہے ہو جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام کے آنے کی خوشخبری تمہیں مل گئی ہو. تو وہ کہتے ہیں کہ اپنے خالہ سے کہتے ہیں یا خالہ واقع میں یہ جو ہے کوئی کم خوشی کی خبر نہیں ہے، یہ جو جس کے بارے میں بات ہو رہی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ موسیٰ علیہ السلام کے بھائی ہی ہیں اور انہی کا جو میسیج ہے اس کو آگے لے کر کے آئے ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ میں دیکھنے جا رہا ہوں، میں ملنے جا رہا ہوں، میں دیکھتا ہوں کہ کیا مطلب کیا ہے وہ، کیسے ہیں وہ شخص. تو وہ جاتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے، اور کہتے ہیں کہ ان کی روایت بہت مشہور ہے کہ انہوں نے دیکھتے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے دل میں ایمان قبول کر لیا تھا، کیونکہ وہ کہتے تھے کہ اس روایت میں وہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا تو مجھے دیکھتے ہی یہ اندازہ ہو گیا کہ کسی یہ جھوٹے کا چہرہ نہیں ہے، کسی کذاب کا چہرہ نہیں ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر آپ کہہ لیں ایک روشنی تھی، نور تھا، اس کو دیکھتے ہی پہچان گئے. اب جب انہوں نے یہ ایمان قبول کیا تو انہوں نے اپنا ایمان جو تھا ابھی ظاہر نہیں کیا، چھپا کر کے رکھا. یہودیوں سے انہوں نے یہودیوں کا ریئیکشن دیکھنا پہلے کہ یہودیوں کا کیا ریئیکشن ہوتا ہے، جو باقی جو ٹرائب ہے ان کے قبیلہ ہے پورا. تو ان لوگوں نے تو ڈینائل ہی کر دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک طرف سے. اب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہیں جب رسول اللہ مدینہ میں آتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر کے اپنے بارے میں پورا بتاتے ہیں، اور یہ بھی بتاتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے ایمان قبول کر لیا، میں آپ کے اوپر ایمان لاتا ہوں، اسلام قبول کرتا ہوں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت بھی کرتے ہیں وہ. اس کے بعد کیا ہوتا ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ یہ یہودی جو ہے نا ایک مطلب کذاب جھوٹوں کا نیشن ہے، یہ بڑی بڑی جھوٹی قوم ہے، بڑی کذاب قوم ہے. کیونکہ آپ دیکھیے انہوں نے ہمیشہ سے ہی جھٹلایا، یہ اپنے نبیوں کو بھی جھٹلایا، دعوتوں کو بھی جھٹلایا، آپ کو بھی، آپ کی بھی جو دعوت ہے اس کو بھی جھٹلا رہے ہیں، آپ کو بھی جھٹلا رہے ہیں. حالانکہ یہ بہت اچھے سے پہچانتے ہیں سارے جو آپ کے آنے کے جو جتنے بھی ہمارے یہاں پریڈکشنز تھے وہ سارے آپ فلفل کرتے ہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ آپ چاہیں تو اس کو آزما کر بھی دیکھ سکتے ہیں اس چیز کو. وہ کہتے ہیں کہ میں آپ کے گھر میں چھپ جاتا ہوں اور آپ کچھ یہودیوں کو بلائیے اور ان سے آپ میرے بارے میں پوچھنا، میرے بارے میں رائے قائم کروانا کہ میں کیسا ہوں شخص، اور ان کو بتانا مطلب ہی کہ میں نے اسلام قبول کر لیا ہے. تو آپ دیکھیں گے کہ وہ میری کتنی تعریف کریں گے. پھر آپ اس میں بتانا کہ میرے بارے میں آپ کو میری اسٹینڈنگ کے بارے میں پتہ چل جائے گا ان کے درمیان کہ میرا رتبہ کیا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ویسا ہی کرتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ یہودیوں کو بلاتے ہیں جو ان کے یہاں کے مطلب آپ کہہ لیں بڑے لوگ تھے، ریکوگنائزیبل لوگ تھے. ان کو بلاتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشرافیہ کو، اور ان سے پوچھتے ہیں کہ تم بتاؤ عبداللہ بن سلام کیسے شخص ہیں. تو وہ بڑی تعریفوں کے پل باندھتے ہیں عبداللہ بن سلام کی، کیونکہ بہت لرنڈ ربائی تھے وہاں کے، وہ کوئی چھوٹے موٹے ربائی نہیں تھے، بڑی تعریفیں کرتے ہیں ان کی. تو پھر پیچھے سے جو ہے عبداللہ بن سلام نکل آتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ دیکھو میں نے اسلام قبول کر لیا اور تم لوگ بھی اسلام قبول کر لو، اور جو ہمارے یہاں نشانیاں دی گئی ہیں وہ نشانیاں پوری فلفل کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو جیسے ہی یہ کہنا ہوتا ہے ان کا فوراً وہ پلٹ جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ یہ تو تم پاگل ہو گئے، تمہارا جو ہے دماغ خراب ہو چکا ہے، اور ہمیں اس شخص کے بارے میں پہلے سے ہی شک تھا، یہ آدمی صحیح نہیں ہے. یہ مطلب درجن بھر کے ان کے اوپر الزامات لگانا شروع کر دیتے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی سمجھ جاتے ہیں ان کی اس چیز کو کہ ہاں یہ جو ہے اب انیمیٹی رکھتے ہیں میرے لیے دل سے، اور یہ قبولیں گے نہیں. شاید میں جو اپنی طرف سے ایک کوشش کر رہا ہوں، ہاتھ بڑھا رہا ہوں کہ شاید یہ لوگ جلدی اسلام قبول کر لیں، مجھے اب یہ لگنے لگ رہا ہے کہ یہ اسلام قبول نہیں کریں گے. تو وہاں سے ان کا جو مطلب ایک کہہ لیں بالکل کلیئر کھل کر کے آ جاتے ہیں وہ کہ ایک شخص کی فوراً اتنی زیادہ تعریف کر رہے ہیں، اتنی زیادہ ان کا رتبہ ہے ان کے اندر، لیکن پھر کیا ہوتا ہے کہ انہوں نے اسلام قبول کرنے کی بات آتی ہے تو فوراً ان کو نلیفائی کر دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ شخص تو ہے ہی جھوٹا، ہمیں تو پہلے سے ہی شک تھا اس شخص کے اوپر. تو یہ سب کرنا شروع کر دیتے ہیں یہاں پر عبداللہ بن سلام جو. اب عبداللہ بن سلام جو ان کے بارے میں بھی قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان لوگوں کو یہ یا ان جیسے جو اور بھی جو یہودی ہیں جنہوں نے اسلام قبول کیا ہے ان لوگوں کو 2 اجر ہیں. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے عیسائیت جب آئی تھی تو اس کے اوپر بھی انہوں نے اپنا مطلب اس کے اوپر ایمان لے کر کے فالو کیا، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے تو رسول اللہ کے اوپر بھی ایمان لے کر کے آ گئے، جو کہ اللہ کے آخری نبی اور اللہ کے آخری پیغمبر ہیں. تو ان کے اوپر تو اس لیے ان کو دوہرا اجر ہے.
اور ان کے بارے میں یہ بھی آتا ہے کہ انہوں نے جب اپنے گھر واپس گئے تو انہوں نے اپنے سب گھر والوں کو اسلام قبول کرا دیے تھے، جتنے بھی ان کے گھر والے تھے، بچے اور ان کے خالہ جو تھیں، خالہ نے بھی ان کے اسلام قبول کر لیا تھا. کیونکہ دیکھیے جب ایک لرنڈ ربا ہے گھر میں، ان کے ایک حیثیت تھی، ان کی بڑا ایک رسوخ رکھاتے تھے. اور ایک عالم جب کوئی بات کہتا ہے اپنے گھر والوں سے، علم کے ساتھ کوئی بات کہتا ہے، تو گھر والے اس کو مانتے ہیں، رسپیکٹ کرتے ہیں اس چیز کو. تو ان کے گھر والوں نے بھی وہ ساری جو دعوتیں قبول کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیعت کی، انہوں نے اسلام لے کر کے آگے اسلام قبول کیا. اب اس کے بعد ایک اور زیادہ ہم ڈسکس نہیں کرتے ہیں، ایک اور جو یہودی ربائے تھے ان کے بارے میں ڈسکس کر لیتے ہیں. ان کا نام تھا مخیریق. مخیریق جو تھے وہ بھی ایک لرنڈ ربائے تھے، وہاں کے بہت عالم تھے، بڑے عالم تھے ان کے یہودیوں کے. انہوں نے کیا کہ ان کے پاس پیسہ بہت زیادہ، پراپرٹی بہت زیادہ تھی ان کے پاس، جو مطلب آپ کہہ لیں کھجوروں کے جو باغات تھے ان کے پاس وہ بہت زیادہ تھے. اب یہ جو ہے انہوں نے بھی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ریکاگنائز کر لیا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان لیا تھا ان کے ڈسکرپشن سے، اور جو ان کے یہاں ڈسکرپشن لکھا ہوا ان کی کتابوں میں. تو انہوں نے کیا کہ لیکن انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا جنگ احد تک. جب تک جنگ احد نہیں ہوئی تب تک انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا. لیکن رسول اللہ کے ساتھ کیونکہ ٹریٹی میں تھے تو وہ اس ٹریٹی کو فلفل کرتے تھے. جب جنگ احد کا موقع آیا تو انہوں نے یہودیوں نے کیا کیا، مکاریاں جیسے کہ شروعات سے کرتے چلے آ رہے ہیں، جو قرآن میں اللہ تعالیٰ بار بار بتاتا ہے ان کی مکاریوں کو، وہ مکاری کی. انہوں نے کہا کہ آج تو ہمارا سبت ہے، سبت ہے، جو سیٹرڈے کو ان کا، جیسے ہمارے یہاں فرائیڈے ایک مقدس دن مانا جاتا ہے، ایسے ان کے یہاں سیٹرڈے کو سبت مانا جاتا ہے اور سبت کہتے ہیں اس کو. اس دن یہ لڑتے نہیں ہیں، لڑنا شکار کرنا ان کے لیے منع ہے. تو یہ کہتے ہیں کہ ہمارا تو آج سبت ہے، ہم نہیں کریں گے. تو یہ جو تھے مخیریق جو تھے یہ کہتے ہیں کہ نہیں، تم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک کانٹریکٹ کیا، اس کانٹریکٹ میں تمہیں یا تو پہلے مینشن کرنا چاہیے تھا یہ چیز، تم نے اپنے لیے ایک بیک ڈور کھول کر کے رکھا ہے کہ کبھی بھی کوئی پریشانی ہوگی تو ہم یہ کہہ دیں گے سبت ہے ہمارا، آج ہم نہیں لڑ سکتے، یہ نہیں کر سکتے. تو وہ کہتے ہیں کہ تمہیں چلنا چاہیے، تمہیں اپنے وعدہ خلافی نہیں کرنا چاہیے، جو تم نے معاہدہ لکھوایا ہے اس پر کھرا اترنا چاہیے. تو یہ لوگ منع کرتے ہیں. خیر یہ چلے جاتے ہیں وہاں پر، جنگ احد میں جاتے ہیں اور وہاں پر شہید بھی ہو جاتے ہیں جنگ احد میں. اور روایتوں میں یہ بھی آتا ہے کہ انہوں نے اسلام بھی قبول کر لیا تھا. اور یہ جانے سے پہلے اپنے وصیت کر کر کے جاتے ہیں کہ اگر میری اس میں جنگ میں موت ہو جائے، میں قتل ہو جاؤں، تو میری جتنی بھی پراپرٹی ہے، جتنا بھی مال ہے، کیونکہ میں مسلمان ہوں اس وجہ سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جانا چاہیے، وہ ہمارے لیڈر ہیں، اسٹیٹ کے لیڈر. تو وہی ہوتا ہے ان کے جو گھر والے ہوتے ہیں ان کا سارا پیسہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جتنی پراپرٹی ہے وہ دے دیتے ہیں، اور اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو مہاجرین اور انصار میں ڈسٹریبیوٹ کر دیتے ہیں بعد میں. اور ابن اسحاق میں ہمیں یہ بھی ملتا ہے اس چیز کے بارے میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہا کرتے تھے کہ مخیریق جو ہے وہ مطلب بہترین یہودیوں میں سے. اب دیکھیں یہ تو تھا ایک انٹرنل تھریٹ، جو کہ آپ کہہ لیں کہ ایک اسٹیٹ جب نافذ ہو گئی تو اس کے اندر انٹرنل تھریٹس ہر جگہ آپ کو ملیں گے. کوئی بھی کنٹری ہو اس کے اندر ایک انٹرنل تھریٹ ہوتا ہے جو اندرونی خطرات ہوتے ہیں، اور ایک ہوتے ہیں ایکسٹرنل تھریٹ جو کہ بیرونی خطرات ہوتے ہیں. تو یہ تو انٹرنل تھریٹ تھے مدینہ کی جو اسٹیٹ تھی اس کے لیے. اب ایک تھا ایکسٹرنل تھریٹ جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سب سے مطلب بڑا تھریٹ تھا، وہ تھا قریش کا تھریٹ. جو قریش مکہ تھے وہ اس چیز کو برداشت نہیں کر پا رہے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی جو ہیں یہاں سے کیسے چلے گئے ساتھ خیر کے، اور وہاں پر جا کر مدینہ میں ان کو نصرت مل گئی، وہاں پر اسٹیٹ اسٹیبلش کر دی انہوں نے، اور وہاں پر وہ اچھے سے رہ رہے ہیں. تو یہ چیز ان کو برداشت نہیں تھی. تو جو کچھ لوگ رہ گئے تھے کمزور وہاں پر مکہ کے اندر، ان کے اوپر ٹارچر کرنا شروع کیا، انہوں نے پریشان کرنا شروع کیا، مارنا شروع کیا ان کو. اور کچھ میں روایتوں میں آتا ہے کہ غار تھیں، غاروں میں لے جا کر کے ڈال دیا. تو وہاں پر انہوں نے یہ کرنا شروع کیا ان لوگوں کے ساتھ. اور پھر جو مکہ میں عبداللہ ابن ابی ابن سلول جو تھا، جو کہ منافقین کا سردار تھا، جو اپنی لیڈرشپ کو ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ اب وہی ان کا انڈسپیوٹڈ لیڈر بنے گا اوس اور خزرج کا، اس کو کیونکہ بہت زیادہ اس کو چوٹ پہنچی، اس کو بڑا نقصان ہوا کہ اس کی لیڈرشپ چلی گئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ٹرانسفر ہو گئی وہ لیڈرشپ. تو اس نے منافقت کا ایک فنومینا شروع کیا. اس نے کیا کیا، اس نے سامنے سے دکھانے کے لیے تو کہا کہ ہاں میں مسلمان ہوں، اپنی ایونٹی نہیں دکھائی اس نے، لیکن دل میں اس کے دشمنی بھری ہوئی تھی. اس دشمنی میں اس نے کیا کرنا شروع کیا، اس نے قریش کے پاس جا کر کے پلاننگز اینڈ پلاٹنگز کرنا شروع کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف، اور جو مسلمانوں کی نئی اسٹیٹ اسٹیبلش ہوئی تھی اس کے خلاف. تو اس نے قریش کے پاس جاتا تھا، پلاننگز کرتا تھا، اور کسی نہ کسی طریقے سے نقصان پہنچانے کے لیے وہ تیار ہو گئے. تو اب یہ قریش جو تھے ایک ایکسٹرنل تھریٹ تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بارے میں پتہ چلا کہ عبداللہ بن ابی بن سلول جو ہے کچھ لوگوں کے ساتھ، اپنے جو منافق تھے اس میں کچھ نیک نیت لوگ بھی تھے، ان کے ساتھ جو ہے وہ وہاں پر جا رہا ہے، قریش سے مل رہا ہے اور ایک پلان کر رہا ہے اٹیک کے، قریش آ کر کے اٹیک کریں مدینہ کے اندر اور یہ اندر سے سپورٹ کریں گے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس جگہ پر جاتے ہیں جہاں پر یہ عبداللہ بن ابی بن سلول بیٹھا ہوتا ہے اپنے ساتھیوں کے ساتھ. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو داؤد میں ہمیں اس کا ریفرنس بھی ملتا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جا کر کے وہاں پر کہتے ہیں، ٹریٹیز کے بارے میں ان کو یاد دلاتے ہیں کہ کیا میں نے تمہارے ساتھ ٹریٹیز نہیں کی ہیں، تم نے میرے ساتھ معاہدہ نہیں کیا، اگر تم اس معاہدے کو توڑتے ہو تو پھر میں تمہارے ساتھ بھی جنگ کروں گا. تو وہاں پر جو کچھ لوگ ہوتے ہیں، جو کچھ نیک نیت لوگ کہہ لیں یا جو مشرکین تھے، وہاں پر وہ لوگ وہاں پر مان جاتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو، اور وہ اس چیز کو ختم کر دیتے ہیں. عبداللہ بن ابی بن سلول کے پاس سے چلے جاتے ہیں.
لیکن عبداللہ بن ابی بن سلول جو ہے وہ اس کی نیت وہاں پر تو نیوٹرلائز ہو جاتا ہے، خیر وہ کچھ نہیں کہتا ہے اس چیز پر، لیکن وہ جو ہے اپنے دل میں اینیمیٹی رکھتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور مسلمانوں کے لیے، اور وہ ہمیشہ تک ہم دیکھیں گے آخر تک اپنے بالکل مرنے تک وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی اپنے دل میں رکھتا ہے، اور منافق ہی مرتا ہے، وہ منافقوں کا سردار ہی مرتا ہے۔ لیکن آپ کہہ لیں کہ ایک بڑی عجیب سی چیز ہے کہ اس کا جو بیٹا ہے عبداللہ ابن ابی بن سلول، وہ ایک جلیل و قدر صحابی بنتے ہیں، بہت ہی جلیل و قدر صحابی بنتے ہیں، بہت نیک نیت صحابی بنتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت کرتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بہت رسپیکٹ کرتے تھے۔ اسی رسپیکٹ کی وجہ سے آپ دیکھیں گے جب اس کا انتقال ہوتا ہے عبداللہ ابن ابی بن سلول کا، منافقین کے سردار کا، تو ان کے بیٹے جو ہوتے ہیں وہ حالانکہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ان کے باپ کا کیا اسٹیٹس ہے، لیکن پھر بھی وہ ریکویسٹ کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یا رسول اللہ آپ اپنی چادر مبارک جو آپ اپنے جسم پر پہنے ہوئے وہ دے دیجئے، میں اس کا کفن بناؤں گا اپنے باپ کے لیے، ہو سکتا ہے شاید اسی کے ذریعے اس کی شفاعت ہو جائے، اس کے اوپر قبر کا عذاب نہیں ہو، اللہ تعالیٰ جو ہے معاف کر دے۔ حالانکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ منع بھی کرتے ہیں، لیکن اور وہ نمازی پڑھانے کے لیے کہتا ہے ان کے اپنے باپ کی کہ آپ کی شفاعت سے شاید آپ کے نماز پڑھنے کی وجہ سے ان کی مغفرت ہو جائے، ہے تو ورنہ یہ بیکار آدمی، بالکل منافقوں کے سردار ہیں، ان کے لیے کوئی امید ہی کرنا بیکار ہے، لیکن پھر بھی شاید آپ ہی ہیں ایسے جن کے ریکویسٹ سے شاید یہ کچھ ہو جائے معاملہ اس کا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ وہاں پر منع بھی کرتے ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو دل سے اتنے نرم تھے انڈیویجول لوگوں کے لیے اپنی طرف سے اپنی ذات سے، تو وہ ان کے بیٹے کی ریکویسٹ پر یہ کر لیتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا جسم پہ جو چادر تھی وہ بھی دیتے ہیں لا کر کے، اس کا کفن بنا کر کے لپیٹا کر قبر میں دفنایا جاتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے نماز جنازہ بھی ادا کرتے ہیں۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ کا پھر حکم آ جاتا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آرڈر کو، مطلب ان کی بات کو کنفرم کرتے ہوئے کہ آپ اگر ایک بار نہیں آپ 70 مرتبہ بھی ان کی نماز جنازہ پڑھیں گے، ان کے لیے دعا کریں گے، اللہ ان کو معاف نہیں کرے گا، یہ مطلب دوزخ کے سب سے نچلے حصے میں دفن ہوں گے جو انہوں نے کام کیا ہے، جو ایکٹ کیا ہے انہوں نے منافقت کا۔ اسی لیے منافقت سے بھی بچنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقت کے کچھ ٹریٹس بتائے ہیں تاکہ وہ انسان اپنے آپ کو کراس چیک کر لے کہ کیا ٹریٹس ہیں، کہیں ہمارے اندر تو وہ صفات نہیں ہیں، وہ ٹریٹس نہیں پائے جاتے ہیں، تو منافقت سے بچنا چاہیے۔ بہت سارے ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ ہم کہنے میں، منافق کا مطلب کیا ہوتا ہے، کہنے میں کچھ اور ہے، دل سے کچھ اور ہے، یعنی کہ ظاہر اس کا کچھ اور ہے اور باطن اس کا کچھ اور ہے۔ تو یہی ہم دیکھتے ہیں آج کے معاشرے میں بہت ساری ایسی صفات مل جاتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہمیں منافقت کی صفات سے اور ٹریٹ سے بچائے، آمین یا رب العالمین۔ تو دیکھیے یہ ایسا جو اب یہاں تو نیوٹرلائز کر دیتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، لیکن ایسے کچھ چھوٹے موٹے انسیڈنٹس ہوتے ہیں جو کہ آپ کہہ لیں کہ ایک چھوٹی موٹی اسکرمشز ہوتی ہیں، چھوٹی موٹی لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، جن سے قریش کی اینیمیٹی پتہ چل جاتی ہے کہ ہاں یہ جو ہے دشمنی رکھ رہے ہیں اور یہ کچھ نہ کچھ بڑا کر سکتے ہیں۔ اور ایک واقعہ تو بہت بڑا ہوتا ہے جس میں ہمیں ان کے انٹینٹ کے بارے میں پتہ چلتا ہے، خاص طور سے وہ واقعہ کا تھا، وہ ہم ڈسکس کر لیتے ہیں۔ وہ تھا کہ جو سعد بن معاذ تھے، جو کہ مدینہ کے ایک لیڈرز میں تھے، سعد بن معاذ جن کے بارے میں ہم ڈیٹیل سے پچھلی بار میں ڈسکس کر چکے ہیں۔ تو سعد بن معاذ جو ہیں وہ عمرہ کرنے کی نیت کرتے ہیں، عمرہ کرنے جاتے ہیں۔ اب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سارے مسلمان آ چکے ہیں یہاں پر، اور ادھر قریش کے بھی اندر اینیمیٹی بھری ہوئی ہے۔ اس وقت میں یہ جاتے ہیں، حالانکہ کچھ لوگ منع بھی کرتے ہیں ان سے اس وقت میں ابھی مت جائیے آپ عمرہ کرنے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ میں عمرہ کرنے جاؤں گا، وہاں پر میرا ایک دوست ہے جو کہ ان کا بزنس پارٹنر تھا، کہہ لیجیے امیہ بن خلف، جس کے بارے میں ہم پڑھ چکے ہیں، جو کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو مالک تھا امیہ بن خلف۔ تو امیہ بن خلف ہے، میں وہاں پر جاؤں گا، اس کی پروٹیکشن میں ہوں گا، کوئی پریشانی نہیں ہوگی، میں حج کر کر کے طواف کر کر کے واپس آ جاؤں گا۔ جب یہ جاتے ہیں طواف کرنے کے لیے، بالکل مڈ ڈے ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ مجھے ایسے ہی وقت پر لے کر کے جانا جب لوگ کم ہوں وہاں پر، تو جو بالکل دھوپ کا وقت ہوتا ہے اس وقت وہاں پر لوگ آس پاس کم ہوتے ہیں، تو اس وقت میں لے کر کے جاتا ہے یہ امیہ بن خلف جو ہے۔ اور وہاں پر جب طواف کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کہہ لیں کہ انسیڈنٹلی وہاں پر ابو جہل آ جاتا ہے، کوئی ایسا وہ کچھ پلاننگ کر کر کے نہیں آیا ہوتا، لیکن وہاں پر آ جاتا ہے موقع پر۔ تو وہ دیکھتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ مطلب سعد بن معاذ کی طرف مخاطب ہوتے ہوئے کہتا ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ تم ہمارے شہر میں آ کر کے بڑے سکون سے، بڑے آرام سے کعبے کا طواف کر رہے ہو، اور تمہیں کوئی نقصان پہنچانے والا نہیں ہے، کہ تمہیں کوئی کچھ کہنے والا نہیں ہے، حالانکہ تم جو ہو ان لوگوں کو سپورٹ کرتے ہو جنہوں نے ہمارے دین کو چھوڑ دیا ہے اور اپنا ایک نیا دین لے کر کے آئے ہیں، تم نے ان لوگوں کو سپورٹ کیا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان کو، صحابہ اکرام کو، اور تم نے اپنے یہاں پناہ بھی دی، ان کو رکھ لیا ہے، اور تم ہمارے یہاں آ کر کے فریلی گھوم رہے ہو۔ اللہ کی قسم اگر تم ابو صفوان کے ساتھ نہیں ہوتے، یعنی کہ امیہ بن خلف کے ساتھ نہیں ہوتے، کیونکہ وہ بھی ایک لیڈر ہے، رسوخ رکھا تھا یہاں پر، اس کی پروٹیکشن میں ہو تم، اگر تم یہاں پر اس کے ساتھ نہیں ہوتے تو تم دیکھتے کہ ہم تمہیں یہیں پر قتل کر دیتے، یہیں مار دیتے۔ تو اس پر دیکھیے جو سعد بن معاذ ہوتے ہیں وہ بھی ایک آپ کہہ لیں ینگ ڈیشنگ وائبرنٹ لیڈر تھے، ایسا نہیں تھا کہ کوئی بزرگ یا کوئی دبے ہوئے یا کسی ایک چھوٹے قبیلے سے انسان ہو جو اس کی بات کو سن لیں،
تو وہ اس سے زیادہ ریٹیلیٹ کرتے ہیں جب وہ کہتا ہے یہ، تو وہ اس سے زیادہ آواز بلند کر کر کے کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم کہتے ہیں کہ اگر تم نے ایسا کیا نا کہ تم نے ہمارے قتل کیا ہے، تم ہمارے اوپر کرنے کے لیے آئے، تو ہم تمہارے ساتھ اس سے بڑا طریقے سے ریٹیلیٹ کریں گے۔ یہ مت سوچنا کہ ہم خاموش ہو کر کے بیٹھ جائیں گے، اور وہ اس سے بڑا ریٹیلیشن کیا ہوگا، جو تمہارا روٹ ہے، جو تمہارا ایک سروائیونگ، دو ویسے تو سروائیونگ جرنی تھی ان کی، جس کی وجہ سے تمہارا اکنامک جو پورا سسٹم چلتا ہے، تمہارا اکنامک کے لیے ہم تمہیں کمرشلی بائیکاٹ کریں گے۔ جو تم مکہ سے سیریا جاتے ہو تو تمہارا راستہ جو ہے، روٹ جو ہے، تمہارا ٹریڈ روٹ جو ہے، راؤٹ وہ مدینہ سے ہی ہو کر کے گزرتا ہے، تو ہم تمہیں ایسے پھر آسانی سے چھوڑیں گے نہیں، تمہارا جو روٹ ہے اس کو بلاک کر دیں گے، بالکل اکنامک بلاکیٹ تمہارا ہو جائے گا۔ تو یہ وہاں پر کیا کرتا ہے، بہت زیادہ غصے میں ہو جاتا ہے ابو جہل، ابو جہل کی بھی آواز تیز ہو جاتی ہے، پھر ان کی بھی آواز تیز ہو جاتی ہے، بالکل ایسا ہوتا ہے کہ لڑنے کے لیے قریب آ جاتے ہیں دونوں، بالکل ہاتھا پائی کی طرح۔ تو یہ امیہ بن خلف جو ہوتا ہے وہ منع کرتا ہے، وہ بہت منع کر کر کے ان کو وہاں سے لے کر کے جاتا ہے، اور پھر بھی وہ سعد بن معاذ جو ہیں وہ غصے میں کہتے رہتے ہیں اس کو برا بھلا ابو جہل کو۔ تو امیہ بن خلف جب ان کو خاموش کرانے کی کوشش کرتا ہوتا ہے کہ تم اس سے مت کہو، یہ بڑا لیڈر ہے، کسی اور سے تم لڑ لیتے یا کسی اور کو کچھ برا بھلا کہہ دیتے، میں بھی بول لیتا تمہارے ساتھ میں، اس کو ڈانٹ کر بھگا دیتا، لیکن تم ایسے بڑے لیڈر کے سامنے وہ کر رہے ہو جس کے سامنے میں بھی کچھ زیادہ نہیں کہوں۔ تو سعد بن معاذ کہتے ہیں کہ بڑا لیڈر ہے، ہوگا کہیں کا بڑا لیڈر، اور تم بھی زیادہ مت بولو، تمہاری بھی بہت زیادہ آواز نکل رہی ہے، تمہیں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ اپنے ہاتھ سے قتل کروں گا۔ جب یہ کہتے ہیں وہ سعد بن معاذ، تو وہ گھبرا جاتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ کیا محمد نے ایسا کہا ہے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ ہاں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کہا ہے کہ امیہ بن خلف کو بھی اگر وہ باز نہیں آیا تو اس کو بھی قتل کروں گا۔ تو وہ جو ہے اس کے دل میں ڈر بیٹھ جاتا ہے، اور ایسا ڈر بیٹھتا ہے کہ جب وہ اپنی وائف کو گھر جا کر کے بتاتا ہے اپنی بیوی کو، تو اس کی بیوی کو بھی مطلب ڈر ہو جاتا ہے اس چیز کا۔ اور اس چیز کو ہم دیکھیں گے کہ جب بدر ہوتی ہے، ابھی سے کچھ وقت کے بعد ہی بدر ہوگی، 1 سال کے بعد، تو وہ کہتا ہے کہ اب کیا کرتے ہیں، وہ یہ کہتا ہے کہ جب جانے کا اعلان ہوتا ہے بدر میں، تو اس کو یہ بات یاد آ جاتی ہے سعد بن معاذ کی فوراً، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تو ہے قتل کروں گا اپنے ہاتھوں سے، کہیں آج ہی وہ دن نہ ہو جائے میں قتل نہ ہو جاؤں، اپنی جگہ کسی اور کو جانے کے لیے بھیجتا ہے۔ خیر وہ جو پورا واقعہ انشاءاللہ بہت انٹرسٹنگ واقعہ ہے، وہ انشاءاللہ ہم جب بدر ہوگی تو اس کے بارے میں ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے کہ اس کو کتنا ایمان تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات پر، لیکن بدبخت آپ کہہ لیجئے کہ ایمان لے کر کے نہیں آیا، اپنے جو آپ کہہ لیں جاہلیت کے جو تصورات تھے ان کے اندر ہی گھرا رہا۔ تو یہ یہاں پر اب دیکھیے، یہاں سے ہمیں کلیئر انٹینشن پتہ چلتی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی اور صحابہ کرام کی تھی۔ سعد بن معاذ نے جو یہ کہا نا کہ تمہارا جو ٹریڈ راؤٹ ہے اس کو ہم کٹ کر دیں گے، اکنامک تمہارا بوائیکاٹ شروع کریں گے، یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے، اس کو انشاءاللہ ہم آگے جا کر کے ڈسکس کریں گے۔ اور یہ ہمیں مطلب یہ دکھاتا ہے، بتانا میں یہ چاہ رہا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے سے ہی پلاننگ کر رہے تھے، ایسا نہیں تھا کہ کہیں ایسا ہو کہ قریش ہمارے اوپر آ جائے، حملہ کر دیں تو پھر ہم سوچیں کہ اب ہمیں کیا کرنا ہے۔ وہ پہلے سے ہی ان کو آپ کہہ لیں کہ ایک پلاننگ تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، ان کے دل میں یہ ڈر بٹھانے کی یا ان تک یہ میسج کلیئر پہنچانے کی کہ آپ یہ مت سمجھیے کہ آپ ہمیں بہت آسانی سے، آپ ہمیں ایک مطلب بالکل بیکار اپوزیشن سمجھے، جیسے کہ اب تک ہم مکہ کے اندر تھے۔ اب تک تو اللہ تعالیٰ نے ہم سے یہ کہا تھا کہ اپنے ہاتھوں کو پیچھے رکھو، باندھے رکھو، تو ہم ریٹیلیٹ نہیں کر رہے تھے۔ اب کیونکہ اب آگے جا کر کے ابھی ہم ڈسکس بھی کریں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب تو دیکھیے اسی کو ڈسکس کر لیتے ہیں کہ اب تک تو مکہ کے اندر جب تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو انہوں نے لڑنے کی اجازت بالکل نہیں تھی۔ صحابہ کرام آتے تھے ان کے پاس کچھ، اور وہ کہتے تھے کہ یا رسول اللہ ہمیں لڑنے کی اجازت دیجیے، ہم اپنے آپ کو ڈیفینڈ کر پائیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ابھی اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ حکم نہیں دیا ہے، تو میں آپ کو یہ حکم نہیں دے سکتا لڑنے کے لیے۔ ابھی ہماری جو میتھڈولوجی آپ کہہ لیجیے، طریقہ کار ہے، وہ یہی ہے کہ ابھی ہمیں بس مکہ میں اپنا جو ہے کلچرنگ کرنا ہے صحابہ کرام کی، اور ان کو دین کو اور لوگوں تک پہنچانا ہے، جو ان کے غلط افکار ہیں معاشرے کے اندر ان افکار کو روشن کرنا ہے، اور جو بڑے بڑے لیڈرز ہیں ان کی جو آپ کہہ لیں کہ بدترین کوالٹیز ہیں، ان کوالٹیز کو دکھانا، کوالٹیز کیا کہہ رہا ہوں میں، ان کی جو بدترین چیزیں ہیں ان کو ہمیں ہائی لائٹ کرنا ہے۔ تو ان چیزوں کو انہوں نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلیئر میسج تھا یہی۔ لیکن اب جب مدینہ میں آ گئے، اب ایک اسٹیٹ، ریاست ان کی جو تھی اسٹیبلش ہو گئی، نافذ ہو گئی ہے، تو اب تو ایسا نہیں ہو سکتا، ان کے پاس ایک آرگنائزڈ آرمی بھی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رسول اللہ کو لیڈر بھی مانتے ہیں، رسول اللہ کی ایک کمانڈ پر سارے چلنے والے ہیں۔ تو اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے، اب حکم دیتا ہے لڑنے کے لیے۔ اب ایسا نہیں ہے کہ اب آپ پٹتے ہی رہیں۔ تو اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سورۃ الحج میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، آیت نمبر 39 میں، ورس نمبر 39 میں، اب دیکھیے یہ کیا ہوتا ہے اس میں، جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ پرمیشن جب اللہ تعالیٰ دیتے ہیں، جب مدینہ میں آ جاتے ہیں، ریاست ایک اسٹیبلش ہو جاتی ہے مسلمانوں کی، تو اللہ تعالیٰ پھر ان کو پرمیشن دے دیتا ہے لڑنے کے لیے، کیونکہ اب وہ اپنے آپ کو ڈیفینڈ بھی کرنا ہے ان کو، جیسے ہم دیکھ رہے ہیں ایک انٹرنل تھریٹ ہے یہودیوں کا، جو کہ مطلب ہر وقت اس کوشش میں ہے کہ کس طریقے سے مسلمانوں کو یہاں سے نکالا جائے، ان کو کمزور کیا جائے،
اور ایک طرف ایکسٹرنل تھریٹ ہے قریش کا، جو کہ اس چیز پر ہے کہ ہم کسی طریقے سے مسلمانوں کو ختم کر دیں، اور یہ جو یہاں سے چلے گئے ہیں، یہ جو ایک مطلب پیس اینڈ سیکیورٹی میں رہ رہے ہیں، ان کی پیس اور سیکیورٹی کو ختم کر کے ان کی جو اسٹیٹ اسٹیبلش ہوئی اس کو ختم کر دیں کسی طریقے سے، اپنا ڈومیننس ہم وہاں پر دکھا دیں۔ تو اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ قرآن میں سورۃ الحج میں آیت نمبر 39 میں ورس نمبر 39 میں اللہ تعالیٰ اجازت دے دیتا ہے مسلمانوں کو لڑنے کے لیے، جو اب تک ریکویسٹ کر رہے تھے مکہ میں 13 سال، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں آپ نہیں لڑ سکتے، لیکن اب مدینہ میں جیسے ہی آتے ہیں کچھ ہی وقت کے بعد، کچھ ہی مہینوں کے اندر یہ آیت آ جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ پرمیشن دے دیتا ہے ان کو اپنی مطلب سیکیورٹی کے لیے۔ اس میں سورۃ الحج میں اللہ تعالیٰ آیت نمبر 39 میں کیا فرماتا ہے، اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، permission to fight back is hereby granted to those being fought for they have been wronged بانہم ظلموا۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر کہہ رہا ہے کہ پرمیشن دی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو اجازت دیتا ہے، اذن للذین یقاتلون، آپ مطلب لڑیں اللہ کی راہ میں، بانہم ظلموا، کیونکہ آپ کے اوپر ظلم کیا گیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر کلیئر مطلب کٹ یہاں پر دے رہا ہے، اور اس پر اجماع بھی ہے سارے علماء اکرام کا کہ یہاں پر یہی وہ ورس ہے جہاں سے اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام کو پرمیشن دی لڑنے کے لیے، جہاد اب کہہ رہے ہیں ایک طریقے سے جہاد کے لیے پرمیشن دی اللہ تعالیٰ نے۔ وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ and Allah is truly most capable of helping them prevail، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ بے شک اس چیز پر قادر ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی اتنی مدد کرے گا کہ آپ پریویل کریں گے، آپ کامیاب ہوں گے۔ تو یہاں پر کلیئر کٹ اللہ تعالیٰ نے جب ان کو حکم دے دیا اور لڑنے کا حکم دے دیا، اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنے کا بھی حکم دے دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ اکرام کو، تو اب اس پر کیا کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں لیڈرشپ کوالٹی کے بارے میں ایک طریقے سے پھر ایک طرح مظاہرہ ہوتا ہے، ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کتنے زبردست لیڈر تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کتنے انٹلیکچوئل لیڈر تھے۔ یہی وہ چیزیں چھوٹی چھوٹی جو بار بار آئیں گی، میں ہائی لائٹ کرتا رہوں گا کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیریکٹر سے کمپلیٹلی محبت کریں گے، صرف ایک اسپیکٹ سے نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، بلکہ پورے ہی اسپیکٹ سے۔ بینگ اے لیڈر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ایکشنز لیے ہیں، جو کام کیے ہیں ٹو پروٹیکٹ ہز اسٹیٹ فرام ایکسٹرنل تھریٹس اینڈ انٹرنل تھریٹس، یعنی کہ دونوں ہی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طریقے سے پروٹیکٹ کیا ہے، اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پلان لے آؤٹ کیا جب یہ آیت آ گئی رسول اللہ کے پاس۔ اب دیکھیے اس سے یہ بھی کلیئر میسج پتہ چل رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے نعوذ باللہ کاورڈ نہیں تھے، ڈرپوک نہیں تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر صحابہ اکرام کو منع کر رہے ہیں جہاد کے لیے لڑنے کے لیے، ایسا نہیں تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک کلیئر کٹ میتھڈولوجی پہ تھے، ایک طریقہ کار پر تھے، جس میں اس وقت تک لڑنا جائز نہیں تھا جب تک مسلمانوں کی ایک ریاست قائم نہ ہو جائے، ایک اسٹیٹ قائم نہ ہو جائے۔ تو اس وقت تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور وہ میتھڈولوجی تھی وہ کس کی طرف سے تھی، وہ اللہ تعالیٰ کی ہی طرف سے تھی صرف، کیونکہ اللہ کا کلیئر کٹ پلان تھا کہ ابھی آپ نہیں لڑیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ جب یہ آیت دیتا ہے تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پلاننگ کرتے ہیں۔ وہ پلاننگ کیا ہوتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دو حصوں میں ڈیوائیڈڈ ہوتی ہے وہ پلاننگ، جو اس کے دو پارٹس ہوتے ہیں۔ ایک پارٹ کیا ہوتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ ابھی تک ایک آپ کہہ لیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی تک مدینہ کی ایک ریاست کے ہیں، مدینہ ایک ریاست ہے، وہاں پر ہے، اس کے آس پاس بہت ساری سراؤنڈنگ ٹرائبس ہیں، چھوٹے چھوٹے قبیلے ہیں، کچھ چھوٹے بھی ہیں کچھ بڑے بھی ہیں، دور جائیں گے تو اور بڑے بڑے قبیلے آتے رہتے ہیں۔ تو وہ جو مدینہ ہے ایک ریاست ہے، ایک اسٹیٹ ہے، ایک شہر ہے، تو اس کو پہلے تو انہی سے نیوٹرلائز کرنا ہوگا جو آس پاس کے قبیلے ہیں، کہ کہیں یہ نہ ہو کہ یہ قریش کا ساتھ دینے لگیں یا یہ آ جائیں اس کو ختم کرنے کے لیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے کیا کہا، اسکاؤٹس بھیجیں گے، کچھ لوگوں کو بھیجیں گے وہاں جا کر کے، جتنے بھی قبیلے ہیں ان سے یا تو معاہدہ کریں گے، یا تو وہ اسلام قبول کرتے ہیں، اگر تو بہت اچھی بات ہے، ان کو اسلام کی دعوت دی جائے گی پہلے۔ اگر وہ اسلام قبول نہیں کرتے ہیں تو ان سے معاہدہ کیا جائے گا، ٹریٹی کی جائے گی ان کے ساتھ، اور یہ کہا جائے گا کہ اگر کوئی ایکسٹرنل تھریٹ آتا ہے، اگر آپ نے اس کا ساتھ دیا، آپ اس کا ساتھ نہیں دیں گے، اگر آپ نے ساتھ دیا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور پورا جو مدینہ ہے وہ آپ سے لڑنے کے لیے آ جائے گا۔ تو اس طریقے سے ان کو نیوٹرلائز کیا گیا، ان کے ساتھ ٹریٹیز کی گئی، انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم کسی ایکسٹرنل تھریٹ جو مطلب ایکسٹرنل لوگ آئیں گے ان کا ساتھ نہیں دیں گے، ہم آپ ہی کا ساتھ دیں گے، آپ ہی کے ساتھ رہیں گے۔ تو جتنے بھی آس پاس کے جتنے بھی قبیلے تھے، ایک تو رسول اللہ علیہ وسلم کی یہ ٹرک تھی کہ ان سب کے ساتھ جا کر کے معاہدے کرنا ہے، نیوٹرلائز کرنا ہے۔ اور دوسرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا تھا کہ اسٹریٹجک جو کمرشیل بائیکاٹ ان کا کیا جائے، یعنی کہ جو مشرکین مکہ ہیں ان کا وہ کس طریقے سے کیا جائے، چھوٹی چھوٹی مطلب اسکاؤٹس بھیجے جائیں، چھوٹی چھوٹی ڈیلیگیشنز بھیجی جائیں جو کہ ان کا ٹریڈ راؤٹ ہے وہاں پر جائیں، اور شروعات میں مانیٹر کریں ان کو کہ کس طریقے سے جاتے ہیں، کیا ان کی ایکٹیویٹی ہوتی ہے، کتنے مطلب فاصلوں کے درمیان جاتے ہیں، کتنے لوگ ان کے ساتھ ہوتے ہیں، کتنا وہ مال لے کر کے جاتے ہیں، یہ ساری چیزوں کو اچھے سے مانیٹر کیا جائے۔ اور پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر وہ کچھ کرتے ہیں، ہمارے اوپر خطرہ مطلب آتے ہیں حملہ کرنے کے لیے، تو سب سے پہلے ہم ان کا اکنامک بائیکاٹ کریں گے اور اکنامکلی ان کو ویک کریں گے۔
دیکھیے اکنامک بائیکاٹ جو ہے نا وہ ایسی چیز ہے کہ آج کے معاشرے میں بھی سب سے کارگر ثابت ہوتی ہے. اتنا وقت گزر چکا ہے، جیسے جیسے ورلڈ اسٹیبلش ہوتی جا رہی ہے، تو اکنامک بائیکاٹ جو ہے ایک ایسی چیز ہوتی ہے جس کو کوئی بھی کنٹری، کوئی بھی اسٹیٹ، کوئی بھی آپ کہہ لیں نیشن افورڈ نہیں کر سکتا اکنامک بائیکاٹ کو. اور خاص طور سے جب ایسا ہو کہ ایک ٹریڈ روٹ ہی نکل کر کے جا رہی ہو پوری ایک مخالف کنٹری کے ساتھ، تو اس سے کبھی بھی لڑنا پسند نہیں کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اگر ہماری ان سے لڑائی ہو گئی، ہم ان سے خلاف رہے، تو سب سے پہلے ہمیں اکنامکلی بائیکاٹ کریں گے، پھر ہمارے پاس کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں بچے گا، پیسہ ہمارے پاس مال نہیں آ پائے گا، تو ہمارے پاس ویسے ہی بنا لڑے ہی بنا جنگ کے ہی ہم ختم ہو جائیں گے. تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کہہ لیں کہ بہت زبردست اسٹریٹجی تھی کہ پہلے آس پاس کے جو لوگ ہیں ان کے ساتھ معاہدہ کیا جائے، پھر جو ان کے ٹریڈ راؤٹ ہیں، کمرشیل ٹریڈ راؤٹس ہیں، ان کو جا کر کے مانیٹر کیا جائے. مانیٹر کرنے کے بعد اس کے اوپر اتنی پکڑ بنا لی جائے کہ اگر وہ کچھ خطرہ لے کر کے آتے ہیں تو فوراً ان کو وہاں سے اکنامک بلاکیٹ کیا جائے، ان کو وہاں سے ختم کیا جائے. تو یہ چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت اچھے سے کر لی. اب جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چیز کر لی تو اس میں ہم دیکھیں گے کہ ہمارے یہاں دیکھیے کیا ہوا کہ جیسے ہی آپ کہہ لیں کہ اسلامک نظام ختم ہوا ہے پچھلے 100 سال میں خاص طور سے، تو اس چیز کو جب ویسٹ کا نا حملہ ہوا ہے اسلام کے اوپر، بہت خاص طور سے اسلام نے کے اوپر حملہ کرنا شروع کیا، تو سب سے پہلا جو انہوں نے ٹیگ لگانے کی کوشش کی وہ کیا کہ ٹیررزم کا، کہ اسلام جو ہے ٹیررزم کو پروموٹ کرتا ہے، دہشت گردی کو پروموٹ کرتا ہے. اور جہاد کا جو ورڈ تھا اس کو اتنا زیادہ ملائن کر دیا، اتنا زیادہ ملائن کر دیا کہ انسان نام لیتے ہوئے بھی ڈرتا ہے اس کو. اور مطلب اگر نام کوئی لیتا ہے تو اس کو یہی سمجھا جاتا ہے کہ یہ بہت بڑے مطلب کوئی غلط چاہے کہہ لیں کہ آرگنائزیشنس ہیں یا غلط لوگ ہیں یا غلط چیزوں کے ساتھ ملوث ہیں، تو اس کو اتنا زیادہ کر دیا. اب ویسٹ نے جب اس کو بار بار حملے کیے نا مسلمانوں کو، معاشرے کو، یا اسلامک جو لوگ تھے ان لوگوں کو مطلب سنبھلنے کا بھی موقع نہیں دیا. جیسے ہی نظام ختم ہو تو ان لوگوں نے کیا کیا، آپ کہہ لیں ایک ڈیفیٹیس مینٹیلٹی میں چلے گئے، یا آپ کہہ لیں کہ ایک ایسا اپولوجیٹک انہوں نے ایٹیٹیوڈ اختیار کر لیا مسلمانوں نے کہ انہوں نے یہی کہنا شروع کر دیا کہ جہاد تو کچھ ہے ہی نہیں اسلام کے اندر. یعنی کہ جہاد کی نئی نئی ڈیفینیشنز نکال کر کے لے کے آنے لگے، اور جہاد کو انہوں نے صرف اور صرف لمیٹڈ کر دیا کہاں تک، جیسے کہ آپ کہہ لیں کہ اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرنا، بس یہی جہاد ہے اسلام کے اندر. تمہیں کوئی وہ کرے تو تم غصہ پی جاؤ، یہ بھی جہاد ہے. کسی بھی چیز میں تم جد و جہد کر رہے ہو تو یہ جہاد ہے. حالانکہ ہاں یہ بھی ایک پارٹ ہے جہاد کا، ہے یہ پارٹ، لیکن جو اللہ تعالیٰ نے دیا تھا نا پرمیشن، تو وہ الگ جہاد کی تھی، وہ تھی فزیکل بیٹل کی. تو ان لوگوں نے اتنا اپولوجیٹک ہو گئے، خاص طور سے مسلمانوں کے علماء کرام، ان لوگوں نے کیا کرنا شروع کیا، غلط انٹرپریٹیشنز کرنا شروع کی. جب غلط انٹرپریٹیشنز ہوئی تو اسلام کو بھی پھر انٹرپریٹ کرنا شروع کر دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کریکٹر کو ہی بالکل بدل کر کے رکھ دیا. ایک یہ دکھایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ للعالمین کا جو ان کا ایک اسپیکٹ تھا اسی کو پروموٹ کیا، بہت بڑا کر کے دکھایا، لارجر دین اسکیل دکھایا. اور اس طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو یہ کریکٹر تھے، اب جو میں بتا رہا ہوں کہ یہ جو دو پلاننگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، اس کو چھپا دیا. اور جو جنگ بدر تھی اس کو صرف اور صرف یہ بتایا کہ مسلمانوں نے صرف اور صرف اپنے آپ کہہ لیں کہ اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے جنگ کی. حالانکہ جب ویسٹ نے اس کے اوپر اسٹڈی کرنا شروع کی، انہوں نے دیکھا، انہوں نے کہا کہ یہ تو کوئی ڈیفینس والی جنگ ہے ہی نہیں. جنگ بدر جو ہے خاص طور سے اس میں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے باہر نکل کر کے جا کر کے جو قریش کا جو ایک جتھا تھا، جو کارواں جا رہا تھا، اس پر حملہ کرنے کی کوشش کی ہے. تو یہ تو کوئی ڈیفینسو والی تو بات نہیں. ڈیفینسو تو جب ہوتی جب قریش مکہ کے اندر داخل، مدینہ کے اندر داخل ہوتے اور ان کے اوپر حملہ کرتے تو وہ ڈیفینس کرتے اپنا. اس کے علاوہ اور بھی انہوں نے جب ڈیپ اسٹڈی کی تو ابن اسحاق میں بھی آپ دیکھیں گے، الرحیق المختوم میں بھی دیکھیں گے، اور ابن ہشام، جتنی بھی سیرت کی کتابوں میں آپ کو مل جائے گا کہ جنگ بدر جو تھی وہ پہلی جنگ نہیں تھی مسلمانوں کی. اس سے پہلے کافی ساری اسکرمشز ہو چکی تھیں مسلمانوں کی، کافی سارے سریات ہو چکے تھے، کافی سارے غزوات بھی ہو چکے تھے چھوٹے چھوٹے، جس میں پہلے کچھ صحابہ اکرام نے حصہ لیا، پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حصہ لیا. تو وہ چیزوں کو وہ بتا نہیں پاتا، انہوں نے چھپانا شروع کر دیا. جب چھپایا، جب ویسٹ نے دیکھا تو ویسٹ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیریکٹر کو کویسچن کرنا شروع کیا. تو یہ ایک نقصان ہوا بہت ہی زیادہ. اب دیکھیے جو چیز تھی اس کو ویسے ہی پریزنٹ کرنا چاہیے تھا. اب اگر آپ کسی پرانے زمانے میں پچھلے وقت میں کوئی بات ہوئی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک میتھڈولوجی رہی ہے، انہوں نے ایک کام کیا ہے، تو آپ اس کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے آپ ابھی کہہ رہے ہیں کہ اس زمانے میں سب کو قتل و غارت کر دینا چاہیے، سب کو مار دینا چاہیے، سب کو کاٹ دینا چاہیے، جہاد کے نام پر بالکل ہی مطلب قتل و غارت مچا دیں جیسے کہ جہادی تنظیمیں آج کل کرتی ہیں. وہ ہم اس کے بالکل خلاف ہیں. ایسا نہیں کرنا چاہیے. جب تک مسلمانوں کے پاس کوئی لیڈر نہیں ہے، کوئی خلیفہ نہیں ہے، تو مسلمان جہاد پر نہیں جا سکتے. ابھی ڈیفینسو جہاد میں رہ سکتے ہیں. کوئی آپ کو قتل کرنے آتا ہے، مارنے آتا ہے، تو اپنی پروٹیکشن تو کر سکتے ہیں. وہ تو کوئی بھی ہر انڈیویجول کا حق ہے اپنی پروٹیکشن کرنا، چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلمان ہو، اسلامک سسٹم میں رہتا ہو یا غیر اسلامک سسٹم میں رہتا ہو. تو یہ ان کا ایک طریقہ ہے اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنے کا. لیکن ہاں آل آؤٹ آپ کہہ لیں ایگریسو، یا آپ کہہ لیں کہ جا کر کے جہاد کرنا، وہ الاؤڈ نہیں ہے، کیونکہ کوئی لیڈر ہی نہیں ہے مسلمانوں کا. اب
لیکن اب جو چیز ہو چکی ہے پہلے اس کو تو ڈسکس کر سکتے تھے، خاص طور سے علماء کرام اچھے طریقے سے اس کو بتا سکتے تھے کہ ہاں نہیں یہ چیزیں ہوئی ہیں، اس وقت کا معاشرہ ہی ایسا تھا، اس وقت کا معاملہ ہی ایسا تھا کہ ان کو یہ چیزیں یہ سٹیپس لینا پڑے تھے. تو وہی چیز ہوئی ہے. اب آپ دیکھیے کہ آپ کو ہر کتاب میں مل جائے گا، الرحیق المختوم میں بھی مل جائے گا، لیکن ہمارے یہاں زیادہ ان چیزوں کو ڈسکس نہیں کیا جاتا ہے. تو وہ چیزیں انشاءاللہ میں تھوڑی سی کچھ جو سریات تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوئے ہیں بدر سے پہلے، ان کو ڈسکس کر لیتا ہوں، بتا دیتا ہوں کہ کیا کیا وہ سریات تھے، کب کب ہوئے ہیں وہ سریات. اور انشاءاللہ ہم اس کو تھوڑا تھوڑا ہلکے ہلکے میں ڈیٹیل میں پڑھ لیتے ہیں، بہت زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے کیونکہ وہ بہت زیادہ لمبے سریات بھی نہیں ہوئے، زیادہ لمبی اس میں فائٹنگز وغیرہ نہیں ہوئی ہیں، اس میں مسلمانوں کا آپس میں یا ان سے قریش کے ساتھ جنگ نہیں ہوئی ہے. تو اس لیے ان کی جو ہائی لائٹس ہیں وہ پڑھ لیتا ہوں کہ کب ہوئے اور کیا کیا وہ سریات رہے. اب ایک آدھ ہوتا تو کوئی آپ دیکھیے اس کو نظر انداز کیا بھی جا سکتا تھا. لگ بھگ 5 یا 6 یا 7 الگ الگ روایتوں میں آتا ہے کہ سریات اور غزوات ہوئے ہیں جو بدر سے پہلے ہوئے ہیں. انہی میں سے 2 ایسے تھے جو آخر میں مطلب آپ کہہ لیں کہ جو مین ریزن بنے بدر کے ہونے کا، جنگ بدر جو ہوئی ہے مسلمانوں کی قریش مکہ کے ساتھ، تو وہ ریزن بنے اس کا. تو اس کو بھی انشاءاللہ آخر میں لاسٹ میں ڈسکس کر لیں گے کہ وہ 2 سریات اور غزوات کیا تھے جس کی جو وجہ بنے بدر کے ہونے کی. اب دیکھیے یہ جو میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 پارٹ میں یہ اسٹریٹجی بنائی کہ ایک تو پہلے نیوٹرلائز کرا جائے گا، آس پاس کے جو قبیلے ہیں ان کو معاہدہ کرا جائے گا ان کے ساتھ، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں ایک مقصد یہ بھی تھا رسول اللہ کا کہ جو جغرافیکل کنڈیشنز ہیں ان کو، جو جغرافیکل فیچرز ہیں وہاں کے روڈز وغیرہ کے، ان کو مانیٹر کیا جائے گا، دیکھا جائے گا کہ کہاں پر جنگ ہو سکتی ہے، کہاں پر نہیں ہو سکتی، کہاں پر ہم ان کو کٹ آف کر سکتے ہیں، کہاں پر نہیں کر سکتے، کہاں سے زیادہ مطلب جو ٹریڈ راؤٹ ہے سب سے زیادہ ہیوی ٹریفکنگ ہے وہاں پر، وہاں سے سب سے زیادہ جاتے ہیں. تو یہ سب مانیٹر کرنا تھا ایک میں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد اس کو یہ جو ہوا. اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اس کے پیچھے دوسرا مقصد تھا اس اسٹریٹجی کو بنانے کا، وہ کلیئر آؤٹ میسج بھیجنا تھا. یہودی جو جیوز تھے اور مشرکین جو تھے، جو انٹرنل اور ایکسٹرنل تھریٹ تھے مسلمانوں کے لیے، ان کو کلیئر کٹ میسج بھیجنا تھا کہ مسلمان جو ہیں اب اپنے ڈر میں نہیں رہ رہے ہیں. جو آپ مکہ میں دیکھیں گے کہ وہ کچھ نہیں کر رہے تھے، ہاتھ نہیں اٹھا رہے تھے، وہ بالکل ہر طریقے سے تیار ہیں. اگر آپ ان کے اوپر اٹیک کریں گے تو وہ آپ کو مطلب ایسے ہی نہیں جانے دیں گے کہ آپ سمجھیں کہ آپ ماریں گے جیسے پہلے مار رہے تھے، ہاتھ پیر باندھ دیے پٹ رہے ہیں، وہ کچھ نہیں کر رہے ہیں. اب ریٹیلیٹ کریں گے، ریٹیلیشن کریں گے. اور وہ کیسے کریں گے کہ ان کے اندر دل میں ڈر بھی ہونا چاہیے، جو اس کا تیسرا مقصد تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، کہ ان کو اسٹرینتھ دکھائیں، ہم بتائیں کہ ہماری تعداد کتنی ہو چکی ہے. ہم آس پاس کے جو مکے کے جو مدینہ کے پاس کے جو وہ تھے قبیلے، وہ ہمارے ساتھ جڑے ہوئے معاہدے میں ہیں، اور جو آپ کا ٹریڈ راؤٹ ہے ہم وہاں پر اس کو مانیٹر کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، آپ ہر وقت ہماری نظر کے اندر ہیں. ایسا نہیں ہے کہ آپ ہماری نظر سے اوجھل ہیں، چھپے ہوئے ہیں. کبھی بھی آپ اگر وہ کریں گے تو آپ کی جو اکنامک لائف ہے اس کو تھریٹ ہے، بہت بڑا خطرہ ہے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلیئر کٹ میسج تھا اس چیز سے، جو ان کی پلاننگ تھی. اب اس میں جو سب سے پہلا سریہ ہوتا ہے وہ جو رحیق المختوم میں بھی آپ کو مل جائے گا، وہ ہے سیف البحر کا مشن. یعنی کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ تھی مدینہ کے، آپ دیکھیں گے لیفٹ سائڈ پہ تھوڑا سا نیچے دیکھیں گے نا میپ پر، اگر آپ میپ پر دیکھیں گے تو وہاں پر بالکل کوسٹل ایریا آتا ہے. یہ تھی جوحینہ ایک جگہ، جوحینہ میں ایک جگہ تھی سیف البحر، وہاں پر یہ پہلا جو مشن ہوا ہے، کیری آؤٹ ہوا ہے مسلمانوں کا جو جتھا گیا ہے. یہ جو کب ہوا، یہ رمضان پہلی ہجری میں ہوا ہے. جو پہلی ہجری جس سال آئے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں، ربیع الاول کے مہینے میں انٹر ہوئے ہیں، اور اسی سال میں رمضان کے مہینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مشن مطلب شروعات کر دی ہے. پھر ان کی جو ایکسپیڈیشنز تھے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو سریات تھے. دیکھیے ایک جو سیرت میں بار بار استعمال کیا جاتا ہے سریات اور غزوات، 2 الفاظ یوز کیے جاتے ہیں جنگوں کے لیے رسول اللہ کے وقت میں جو ہوئی ہیں. تو ویسے تو دیکھیے یہ سریات جو ہیں اس کو کہا جاتا ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پریزنٹ نہیں تھے، صحابہ کرام گئے تھے اس کو لیڈ کرتے ہوئے. اور جو غزوات ہیں، غزوات کو یہ کہا جاتا ہے کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیڈ کر رہے تھے. دیکھیے یہ کوئی 100% شیورٹی نہیں ہے کہ ہر بار، کیونکہ ایسا نہیں ہے. اس کو آسانی کے لیے، لوگوں کی آسانی کے لیے بنا دیا گیا ہے جس میں رسول اللہ نہیں تھے سریات، جس میں رسول اللہ تھے غزوات. لیکن ایسا نہیں ہے. ایک غزوہ ایسا بھی ہوا جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے نہیں موجود، لیکن اس کو غزوہ پھر بھی کہا گیا ہے. وہ جو غزوہ ہے وہ ہے غزوہ معتا، جس میں حضرت خالد بن ولید کو ٹائٹل ملا تھا سیف اللہ کا، جس میں 3 بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ اکرام لیڈرز شہید ہوئے تھے، اور اسی میں حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شہید ہوئے تھے. تو وہ جو تھا اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پارٹیسپیٹ نہیں کر رہے تھے، نہیں تھے ان کے ساتھ، نہیں گئے تھے، مدینہ میں ہی موجود تھے، لیکن اس کو پھر بھی غزوہ کہا گیا ہے، غزوہ معتا. تو یہ کوئی مطلب ایسا 100% وہ نہیں ہے یہ چیز کہ جو بتائی گئی ہے تو وہ ویسے ہی ہے، لیکن لوگوں کی آسانی کے لیے صرف اس کو ڈسٹنگوش کر دیا سریہ اور غزوات میں. تو جو پہلا سریہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے رمضان پہلی ہجری میں، اور اس کو لیڈ کر رہے ہوتے ہیں حضرت حمزہ ابن مطلب، جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور ان کے ساتھ 30 مہاجرین تھے جو ان کے ساتھ گئے تھے، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ 30 مہاجرین کو لیڈ کر رہے تھے وہ.
اب دیکھیے جتنے بھی سریات ہوں گے نا شروعات میں بدر سے پہلے، اس میں آپ دیکھیں گے ایک کامنالٹی یہ ہوگی کہ اس میں سارے مہاجرین ہی شامل ہوں گے، مہاجرین ہوں گے. تو یہ چیز آپ ایک اس کے پیچھے بھی ایک ریزن ہے جو انشاءاللہ ہم جب بدر ہونے والی ہوگی، بالکل ہونے سے پہلے کا موقع ہے، وہاں پر اس چیز کو ڈسکس کریں گے. لیکن اس کو میں ہائی لائٹ اس لیے کر رہا ہوں تاکہ آپ اس چیز کو نوٹس کریں کہ ہر جگہ پر زیادہ تر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین کو ہی بھیجا ہے. تو یہاں پر 30 مہاجرین کے ساتھ جاتے ہیں، اس کا ایک پرٹیکولر ریزن ہے، وہ انشاءاللہ ہم بعد میں ڈسکس کریں گے. تو یہ 30 مہاجرین کو بھیجتے ہیں. اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ایک کارواں تھا اس کارواں کو انٹرپریٹ کرنے کے لیے بھیجتے ہیں. قریش کا ایک کارواں جا رہا ہوتا ہے اور اس میں جو ہے اس کو لیڈ کون کر رہا ہے، اس کو ابو جہل لیڈ کر رہا ہوتا ہے. اس کے ساتھ 300 لوگ ہوتے ہیں اور وہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کو بھیجتے ہیں تو وہاں پر انکاؤنٹر کرتے ہیں اور بس لڑائی ہونے ہی والی ہوتی ہے ان لوگوں کے بیچ میں. جب آمنے سامنے ہو جاتے ہیں ایک دوسرے کے، یہ تو ان میں جنگ ہونے ہی والی ہوتی ہے. لیکن ان میں ایک ایسے شخص موجود ہوتے ہیں مجدی ابن عمر، اور وہ جو تھے وہ دونوں پارٹیز سے ان کے اچھے ٹرمز تھے، مسلمانوں میں بھی ان کے اچھے ٹرمز تھے اور وہاں قریش کے ساتھ تو وہ تھے ہی. تو وہ جو ہیں وہ بیچ میں آ جاتے ہیں اور صلح کرا دیتے ہیں، وہ جنگ نہیں ہونے دیتے ہیں، لڑائی نہیں ہونے دیتے ہیں. تو وہ اس چیز پر پھر وہاں سے جو ابو جہل ہے وہاں سے چلا جاتا ہے، وہاں پر کوئی جنگ نہیں ہوتی ہے، کوئی کلیش نہیں ہوتی ہے. اور یہ وہ پہلی سریہ تھا جس میں مسلمانوں نے اپنا پہلا جھنڈا لے کر کے نکلے ہیں، جھنڈے کے نیچے ایک ساتھ جمع ہوئے ہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ وائٹ کلر کا فلیگ دیا تھا جس میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہوا تھا، کیونکہ اسلام کا فلیگ ہے. اسلامک فلیگ اگر ہم دیکھیں تو ہمیں رسول اللہ سے 2 ہی طریقے کے ملتے ہیں، ایک وائٹ اور ایک بلیک. وائٹ ہوتا تھا تو اس کے اوپر بلیک کلر سے لکھا ہوا ہوتا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور اگر بلیک ہوتا تھا تو اس کے اوپر وائٹ سے لکھا ہوا ہوتا تھا. تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ شرف حاصل ہے اور اس چیز کو بہت خوشی سے کہا بھی کرتے تھے. وہ اس کے لیے انہوں نے ایک پوئٹری بھی لکھی تھی کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا اسلام کا جھنڈا دیا ہے اور مجھے اس چیز کا شرف حاصل ہے کہ میں مسلمانوں کی پہلی قیادت کی ہے، لیڈرشپ لے کر کے چلا ہوں، جھنڈے کو پہلی بار لے کر کے چلا ہوں. دیکھیے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اور ہمارے ایٹیٹیوڈ میں یہی فرق ہے کہ صحابہ کرام جو ہیں دین کو اون کیا کرتے تھے، وہ اس چیز میں پراؤڈ فیل کیا کرتے تھے جو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے چھوٹی چھوٹی چیزیں کراتے تھے. لیکن آج کا معاشرہ ایسا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں، ہم ان چیزوں میں شرم محسوس کرتے ہیں جو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ حکم دیے ہوں مسلمانوں کو کرنے کے، خاص طور سے آخری دور کے مسلمانوں کو اگر کچھ کرنے کے لیے کہا تو اس میں شرم محسوس کرتے ہیں، انفیریورٹی کمپلیکس، احساس کمتری محسوس کرتے ہیں. یہی ہمارے ایٹیٹیوڈ میں بہت بڑا فرق ہے صحابہ کرام سے. اور ہم جو دوسرا مشن ہوتا ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھیجتے ہیں وہ تھا الربیق کا مشن، سریۃ الربیق. اور وہ کیا تھا، وہ مدینہ سے بھی آپ جائیں گے جب رائٹ سائڈ پر نیچے جائیں گے تھوڑا سا، جدہ سے تھوڑا اوپر پڑتا ہے ربیق ایک جگہ ہے، وہاں پر یہ جو ہے سریہ ہوا ہے. یہاں پر رسول اللہ اب یہ ہوا کب ہے، یہ ہوتا ہے شوال پہلی ہجری میں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبیدہ ابن الحارث کو لیڈ بنا کر کے، یعنی کہ ان کا لیڈر بنا کر کے، جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہی تھے، عبیدہ ابن الحارث ابن المطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی تھے، اور 60 گھڑ سواروں کے ساتھ جو کہ مہاجرین تھے ان کے ساتھ روانہ کرتے ہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بتاتے ہیں جو بطن ربیق ایک جگہ ہے، میں نے آپ کو بتائی ہے مدینہ سے نیچے جدہ سے تھوڑی اوپر، وہاں پر سنیات المرہ ایک جگہ ہے، وہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ جائیں اور وہاں پر قریش کا کارواں ہوگا اس کو انٹرسیپٹ کریں، اور وہ جو کارواں ہے وہ ابو سفیان لیڈ کر رہے ہیں. اب دیکھیے رسول اللہ کو کتنی زیادہ انفارمیشن ہوا کرتی تھی، وہ ایسا نہیں تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اسٹیٹ اسٹیبلش ہو گئی تو بس بالکل اب مزے سے ہیں، بالکل کچھ پتہ ہی نہیں ہے، آس پاس کی چیزیں سب چیزوں کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خبر رکھا کرتے تھے، ایک اسٹیپ اہیڈ ہی ہوا کرتے تھے، یعنی کہ اپنے دشمن کے خاص طور سے ساری خبر رسول اللہ کو رہا کرتی تھی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر جو ابو سفیان ہے 200 لوگوں کا جتھا لے کر کے جاتا ہوتا ہے، اس وقت اس کو انٹرسیپٹ کرنے کے لیے بھیجتے ہیں. حالانکہ جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ کارواں وہاں تک پہنچتا ہے تو وہاں سے جو ابو سفیان کا کارواں تھا وہ وہاں سے نکل چکا ہوتا ہے، وہ وہاں پر موجود نہیں ہوتا ہے. لیکن اس میں ایک اچھی چیز یہ ہوتی ہے کہ ان کے ابو سفیان کے قافلے سے المقداد ابن عمر اور عتبہ ابن غزوان 2 لوگ تھے جو کہ ان کے اس وقت تک مشرکین تھے، لیکن ان کے قافلے میں تھے، لیکن وہ وہاں پر رہ جاتے ہیں. یا کیا ہوتا ہے تو وہ مسلمانوں کی رینکس جوائن کر لیتے ہیں، مسلمانوں کے پاس آ جاتے ہیں، اسلام قبول کر لیتے ہیں اور وہ انفارمیشن دیتے ہیں کہ یہ قافلہ جو تھا وہ چلا گیا ہے. تو یہ جو تھا دوسرا سریہ تھا، سریۃ الربیق. اب جو تیسرا ہمیں ملتا ہے جس کے بارے میں ملتا ہے جو مشن ہے وہ تھا خرار کا مشن، سریۃ القرار. اور یہ جو تھا سعد بن ابی وقاص کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابھی تک جو 2 سریات ہوں اس میں کوئی جنگ نہیں ہو، کوئی لڑائی نہیں ہو، بالکل بھی نہیں ہوئی ہے، ایک تیر بھی کسی نے نہیں چلایا اس میں.
اب جو بھیجتے ہیں سریۃ القرار میں، اس میں سعد بن ابی وقاص کو، جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماموں بھی تھے، ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور عشر مبشرہ میں بھی ان کا شمار ہوتا ہے۔ بہت بڑی بڑی فضیلتیں ہیں سعد بن ابی وقاص کے بارے میں، رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، تو ان کو لیڈر بنا کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھیجتے ہیں۔ اور یہ سعد بن ابی وقاص کے ایکسپیڈیشن کے نام سے بھی یہ مشہور ہے، آپ کو سیرت کی کتابوں میں الرحیق المختوم جو پڑھیں گے اس میں وہ بھی مل جائے گا اس نام سے بھی۔ یہ کب ہوا؟ یہ ہوا ہے ذوالقعدہ پہلی ہجری میں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 گھڑ سواروں کے ساتھ، جو کہ سارے کے سارے مہاجرین تھے، ان کے ساتھ حضرت سعد بن ابی وقاص کی لیڈرشپ میں بھیجا ہے۔ اور ایک جگہ بتائی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، الخرار، جو کہ آپ دیکھیں گے مدینہ میں جب آپ لیفٹ پر آئیں گے تو ایک نیچے تو جدہ ہے، جدہ سے اوپر کافی ایکسٹریم پر بالکل لیفٹ سائڈ میں کوسٹل ایریا ہے، جمبو پڑتا ہے، کہ جمبو سے اور اوپر جائیں گے تو الوج پڑتا ہے، جمبو اور الوج کے بیچ میں ایک جگہ تھی الخرار، وہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تھا، کوسٹل ایریا تھا یہ وہاں کا۔ 5 دن تو کم سے کم ان کو لگے ہیں وہاں پر پہنچنے میں، اتنی دور تھا یہ۔ جب وہاں پر پہنچے تو وہاں پر جتنے بھی قریش کا جو کارواں تھا وہ وہاں سے چلا جا چکا تھا پہلے ہی، اور وہاں پر کوئی بھی موجود نہیں تھا، تو یہاں پر بھی ان کے ہاتھ کچھ نہیں آیا، یہاں پر کچھ لڑائی نہیں ہوئی ہے، کچھ جنگ نہیں ہوئی یہاں پر الخرار جو تھا۔ اس کے بعد جو چوتھا مشن آتا ہے، جو کہ آپ کہہ لیں کہ ان مشن میں پہلا سب سے بڑا مشن ہوتا ہے، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود پارٹیسپیٹ کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود جاتے ہیں، لیڈ کر رہے ہوتے ہیں اس کو، اور وہ جو ایکسپیڈیشن آف الودان ہے، یعنی کہ غزوۃ الودان، ایک جگہ تھی الابوا ودان، آپ کہہ لیں کہ جو مدینہ ہے، مدینہ اور ربیق، جو میں نے ابھی بتایا تھا مدینہ اور ربیق کے بیچ میں، یعنی مدینہ اوپر ہے نیچے ربیق ہے، تو اس کے بیچ میں ایک جگہ پڑتی ہے الودان، ودان میں جا کر کے یہ جو جنگ ہوئی ہے، اس جگہ پر جنگ ہوئی ہے، اسی کے نام سے یہ مشہور ہے غزوۃ الودان۔ یہ ہوا ہے کب؟ صفر 2 ہجری میں، جو صفر ہے، صفر کا جو مہینہ ہے 2 ہجری، اس میں ہوا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو لیڈ کر رہے تھے، اور جو 70 صحابہ یعنی کہ مہاجرین تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ کچھ روایت میں آتا ہے اس میں کچھ انصار بھی تھے، لیکن ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ اس میں مہاجرین۔ اب اس غزوے میں ٹاسک کیا تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا کہ جو انٹرسیپٹ کرنا ہے، قریش کا ایک کارواں جا رہا ہے اس کو انٹرسیپٹ کرنا ہے۔ سعد بن عبادہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انٹرم، آپ کہہ لیں کہ مدینہ کا لیڈر بنا کر کے چھوڑ کر کے آئے تھے، اب کیونکہ رسول اللہ ہی لیڈر تھے مدینہ کے، وہاں پر ان صاحب کے معاملات کو وہی دیکھتے تھے، تو رسول اللہ جب جنگ پر جا رہے ہیں مدینہ کو بنا لیڈر کے تو نہیں چھوڑ سکتے۔ اب دیکھیے یہ امپورٹنس پتہ چلتی ہے ہمیں اسلامک اسٹیٹ میں لیڈر کی کیا امپورٹنس ہے، ایک اسٹیٹ کو بنا لیڈر کے نہیں چھوڑا جا سکتا۔ رسول اللہ آپ دیکھیں گے، آپ جتنے بھی اب رسول اللہ جن غزوات میں جائیں گے اس میں ایک نہ ایک لیڈر بنا کر کے جاتے تھے، مدینہ کے اندر چھوڑ کر کے جاتے تھے، یعنی کہ لوارث نہیں چھوڑ سکتے تھے مدینہ کو، ایک لیڈر ہو جو اس کی خیر خواہی کرے، یعنی کہ مدینہ کی پروٹیکشن کرے، اس کو دیکھ رہا ہو، وہاں پر اس کی نگرانی میں ہو، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ کر کے جاتے ہیں، امپورٹنس پتہ چلتی ہے۔ 100 سال ہو گئے مسلمانوں کا کوئی لیڈر نہیں ہے مسلمانوں کے لیے، بالکل لاوارث پڑی ہوئی، بنا باپ کی جیسے ایک اولاد ہوتی ہے اسی طریقے سے لاوارث یتیم ہے مسلمان امت جو ہے اس وقت۔ تو یہ آپ سوچیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے سے غزوہ پہ جا رہے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک لیڈر بنا کر کے جا رہے ہیں۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں پہنچتے ہیں جگہ پر الودان پر، تو وہاں پر ان کا قافلہ جو ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے، نکل چکا ہوتا ہے قریش کا قافلہ، جیسا کہ اب تک ہو رہا ہے۔ لیکن اس میں ایک اچھی چیز کیا ہوتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں کے جو آس پاس کے جو قبیلے تھے، ایک شخص تھے عمرو بن المخشی الدمری، بنو دمرہ کے یہ شخص تھے، ان کے ساتھ وہاں کے لیڈر تھے، ان کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے معاہدہ کر کے آتے ہیں کہ آپ جو ہے ہمارے ساتھ اب ٹریٹی کریں، اور آپ جو ہے قریش کی مدد نہیں کریں گے، اگر ہمارا ان کے ساتھ کچھ جنگ ہوتی ہے تو آپ ان کی مدد نہیں کریں گے۔ اور ان کے ساتھ ٹریٹی میں کیا لکھا ہوتا ہے، بہت مختصر سے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ وہ جو ہے ان کی جان اور مال کی حفاظت جو ہے مسلمان کریں گے، ان کو کسی چیز کا خطرہ نہیں ہے اس چیز سے مسلمانوں سے، اور مسلمانوں سے مدد بھی ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں، وہ اگر قریش آئیں ان کے پاس حملہ کرنے یا کوئی اور ان کے ساتھ حملہ کرنے آتا ہے، جنگ کرنے آتا ہے، تو وہ مسلمان ان کی مدد بھی کریں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کچھ مطلب ملٹری فورس بھی ان کو پرووائڈ کرائیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اس کے بعد اس میں ایک اور کلاز یہ بھی لکھا ہوتا ہے کہ وہ بھی مسلمانوں کو سپورٹ کریں گے، اگر قریش آتے ہیں لڑنے کے لیے تو ایسا نہیں ہے قریش کو سپورٹ کریں بلکہ وہ مسلمانوں کو سپورٹ کریں گے۔ تو یہ جو تھا اس غزوۃ الودان میں یہ اس کا رزلٹ نکلتا ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ کہہ لیں پہلا ایکسپیڈیشن تھا، پہلا غزوہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، جس کو لیڈ کر رہے تھے رسول اللہ۔ اس کے بعد ایک اور ایکسپیڈیشن ہوتا ہے جس کو غزوۃ البعات کہا جاتا ہے، یعنی کہ ایک جگہ تھی، یہ بھی جموں اور مدینہ کے بیچ میں ایک جگہ تھی بعات، وہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جاتے ہیں، لیڈ کرتے ہوتے ہیں، یہ رسول اللہ کا دوسرا غزوہ تھا جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جاتے ہیں ربیع الاول 2 ہجری میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جاتے ہیں لے کر کے صحابہ کرام کو، یہ اس میں بھی رسول اللہ کے ساتھ مہاجرین ہی ہوتے ہیں،
200 صحابی جو ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتے ہیں، ان کو لیڈ کر رہے ہوتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس میں بھی انٹرسیپٹ کرنا ان کا مقصد تھا کہ جو قریش کا ایک وہ جا رہا تھا جتھا، ایک قریش کا کارواں جا رہا تھا، جس میں کہتے ہیں کہ 2500 اس میں اونٹ تھے، صرف بہت بڑا قافلہ تھا یہ وہاں پر جانے کے لیے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک بہت پہنچتے ہیں تب تک یہ قافلہ جو ہے نکل چکا ہوتا ہے۔ اور سعد بن معاذ کو اس وقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے مدینہ کا لیڈر بنا کر کے جاتے ہیں، انٹرم لیڈر بنا کر کے جاتے ہیں کہ کوئی بھی مسئلہ کچھ پیش آئے تو وہ سعد بن معاذ اس کو ہینڈل کریں، اس کو ریزالو کریں۔ اب اس کے علاوہ ایک انویژن بھی ملتا ہے ہمیں، جو کہ ہم اگر چاہیں ابن اسحاق اٹھا کر کے پڑھیں، ابن ہشام پڑھیں، یا پھر ہم الرحیق المختوم سیلڈ نیکٹر پڑھیں، تو اس میں ہمیں ایک اور چیز ملتی ہے جو ہے انویژن آف صفوان، یعنی کہ ایک جگہ تھی صفوان بدر کے پاس ہی، جہاں پر جنگ بدر ہوئی وہاں پر ایک جگہ تھی صفوان اس کے پاس ہی، وہاں پر جو ہے آپ کہہ لیجئے کہ کچھ اس کے بارے میں یہ بھی آتا ہے کہ کچھ منافقین نے مل کر کے، یا کچھ آتا ہے کہ گروپ آف پالیتھیز جو تھے مشرکین، انہوں نے عبداللہ بن ابی بن سلیل جو تھا، کیونکہ اب تک ان کو بتا رہا تھا کہ کہاں سے کس طریقے سے حملہ کیا جا سکتا ہے، تو اسی کے تھرو اس نے ان کو بتایا ہوگا۔ تو وہ لوگ ایک جگہ ہے جہاں پر مسلمان ہوتے ہیں، وہاں پر آپ کہہ رہے ہیں کہ ایگریکلچرل لینڈ تھی وہاں پر پوری، وہاں پر انویٹ کرتے ہیں اور مسلمانوں کو نقصان بھی پہنچاتے ہیں، لوٹ مار کر کے بھاگ جاتے ہیں۔ لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے ہی پتہ چلتا ہے، کیونکہ بدر بہت زیادہ دور نہیں تھا مکہ مدینہ سے، رسول اللہ تک یہ خبر پہنچتی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیڈ کرتے ہوئے آتے ہیں 70 صحابہ کو اپنے ساتھ لے کر کے، اور ان کو پکڑنے کی کوشش کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا پیچھا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ انہوں نے مسلمانوں کو نقصان پہنچایا تھا، تو وہ وہاں سے نکل جاتے ہیں، بھاگ جاتے ہیں، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ نہیں آتے ہیں۔ اور یہ صفوان جو جگہ تھی بدر کے پاس وہاں ہوا تھا، تو اس کو اسی وجہ سے انویژن آف صفوان کہا جاتا ہے۔ اس موقع پر زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کا لیڈر بنا کر کے آئے تھے، انٹرم لیڈر جو ہے۔ اور دیکھیے یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھر وہ کوالٹی ابھر کر کے آتی ہے جو ہم نے مکہ میں دیکھا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے کہہ رہے ہیں کہ صبر کرو، کچھ مت کرو، اور خاص طور سے جو آل یاسر تھی، حضرت یاسر اور حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے سامنے ان کی پوری فیملی کو جو ہے ٹارچر کیا جا رہا ہے، اور وہاں پر آ کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں، صبرن علی یاسر، کہ تم صبر کرو، فإن مواعدکم الجنہ، اللہ تعالیٰ نے تمہیں جنت کا معاہدہ کیا ہے۔ دیکھیے سننے میں تو ہمیں اور آپ لوگوں کو بہت ایزی لگے گی یہ چیز، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ بات کہنا بھی بہت زیادہ مشکل ہوگی۔ یہ وہی جانتے ہوں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں ایک لیڈر کے ہونے کی ان سے بات کر رہا ہوں، ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم جو ہے مطلب روم اور فارس کو گرا دیں گے، سلطنت گرا دیں گے، اور یہاں پر میں ان کی مدد ہی نہیں کر پا رہا ہوں، وہ کس طریقے سے ٹارچر کیا جا رہا ہے۔ اور آل یاسر جو تھے، فیملی آف یاسر، حضرت عمار کی جو فیملی تھی، حضرت یاسر کی، حضرت سمیہ کی، ان کے لیے اس بات پر صبر کرنا بھی بڑا مشکل کا کام تھا، بڑا ان کا مطلب آپ کہہ لیں صبر کا ایک ایکسٹریم لیول پر امتحان تھا، کہ یہ شخص ہمارے لیڈر ہونے کی بات کر رہے ہیں، لیکن ہم ان کے سامنے ٹارچر کیے جا رہے ہیں، ہمیں بچا نہیں رہے ہیں۔ لیکن آپ کہہ لیے کہ جب ایمان دل میں گھر کر جاتا ہے نا، تو پھر اس کو اللہ تعالیٰ کی ہر بات پر یقین ہوتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ جب میرا ٹیسٹ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ہم تمہیں بے شک آزمائیں گے، تمہاری جانوں سے، تمہاری مالوں سے، تمہاری اولادوں سے، ہر چیز سے ہم تمہیں آزمائیں گے۔ تم نے کیا یہ سوچ لیا کہ تم کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھو گے اور تم مطلب جنتوں میں داخل ہو جاؤ گے؟ اللہ تعالیٰ تمہیں آزمائے گا نہیں، بے شک تم سے پہلے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے آزمایا ہے، اور نبیوں تک کو آزمایا ہے، اور ایسا وقت بھی گزرا ہے کہ جب پیڑ میں کھڑا کر کے آرے کے ساتھ ان کو پیڑ کے ساتھ کاٹ دیا گیا ہے، زمین میں گاڑ کر ان کے جسموں کو چیر دیا گیا ہے بالکل آرے سے۔ تو جب ان کو آزمایا گیا ہے تو تم کیا ہو، تمہیں بھی تو آزمایا جائے گا۔ تو وہ اسی چیز پر صبر کر رہا ہے۔ تو پھر دیکھیے صبر کرنے کا کتنا بڑا صلہ اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا ہے، کہ اسلام کے پہلے شہید بنے، اور پھر آج تک ان کو اللہ تعالیٰ نے مطلب مسلمان ان کو یاد کرتے ہیں، عزت سے ان کا نام لیتے ہیں، رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے یہ کہہ دیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورضوا عنہ، کہ وہ اللہ تعالیٰ سے راضی اور اللہ تعالیٰ ان سے راضی۔ اس سے بڑا انسان کے لیے کیا آپ کہہ لیجیے کہ ریوارڈ ہو سکتا ہے، جب اللہ تعالیٰ اپنے قرآن میں، مقدس قرآن میں، کتاب میں یہ کہہ دے کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہے۔ گواہی ہزاروں، سینکڑوں، کروڑوں لوگ آج تک دے رہے ہیں، 1400 سال سے لوگ دے رہے ہیں کہ وہ اللہ سے راضی اور اللہ تعالیٰ ان سے راضی۔ ہماری زندگی کا مقصد تو یہی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی رضامندی حاصل کر لیں، تو وہ ان کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا۔ تو میں یہ بتا رہا تھا کہ وہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ صبر کرو صرف، اور یہاں پر ہم کیا دیکھتے ہیں، بالکل 180 ڈگری چینج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایٹیٹیوڈ میں آپ کہہ لیں، کہ اب کیونکہ مسلمان اب ایک حیثیت رکھتے ہیں اپنی، اور اگر آپ مسلمانوں کو نقصان پہنچائیں گے، جس کے لیڈر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جن کا فرض یہ ہے کہ ان کی خیر خواہی کرنا، ان کی پروٹیکشن کرنا، تو اب آپ ایسے ہی نہیں بچ سکتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً 70 صحابہ کو لے کر کے ان کے پیچھا کرتے ہیں، حالانکہ وہ ہاتھ نہیں آتے ہیں، بھاگ جاتے ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب یہ کلیئر کٹ میسج پہنچا دیتے ہیں قریش تک کہ اب آپ لوگ بچیں گے نہیں، اینٹ کا جواب پتھر سے ملے گا اب آپ کو۔ اب لیکن جو دوسرا اگلا جو انویژن مطلب سریہ ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے سریۃ العشیرہ یا غزوۃ العشیرہ،
یعنی کہ اب دیکھ لیں یہ اب دو وہ امپورٹنٹ چیزیں آنا شروع ہو گئی. یہ سیکنڈ لاسٹ سے، اس کے بعد ایک اور چیز ہم ڈسکس کریں گے، پھر انشاءاللہ اس کے بعد کلاس کو ختم کریں گے. تو یہ جو تھا غزوۃ العشیرہ، یہ آپ کہہ لیں کہ فرسٹ بدر بھی اس کو کہا جاتا ہے. اگر آپ الرحیق المختوم پڑھیں گے تو اس میں فرسٹ بدر کہا جاتا ہے. یعنی کہ بدر ہونے کے پیچھے کی بہت بڑا ریزن تھا. وہ ریزن کیوں تھا؟ کیونکہ اس میں جو تھا یہ جمادی الاخر 2 ہجری میں ہوا ہے، جمادی الاخر میں، اور اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیڈ کر رہے تھے. 150 سے 200 صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے. 330 اس میں رسول اللہ کے ساتھ کیمل تھے، اونٹ بھی تھے اس جتھے میں. اس میں ٹاسک کیا تھا؟ ابو سفیان کا جو قافلہ تھا وہ جا رہا تھا. اب یہ وہی قافلہ ہے جو وہاں سے آپ کہہ لیں سیریا سے واپس آئے گا، تو بدر ہوگی اس کو انٹرسیپٹ کرنے میں. تو اس وجہ سے اس کو فرسٹ بدر کہا جاتا ہے کہ یہ مکہ سے نکلے ہیں ابھی اور یہ سیریا جا رہے ہیں بیچنے کے لیے اپنے سامان کو، کارواں کو لے کر کے. تو یہاں پر آپ کہہ لیجئے کہ یہ پہلا موقع تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایگریسولی اس مدینے اس کارواں کو روکنے کی، انٹرسیپٹ کرنے کی کوشش کی تھی. لیکن ہونا کیا ہوتا ہے کہ وہ نکل جاتا ہے جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو انٹرسیپٹ کرتے ہیں. اور جب تک ابو سفیان کی لیڈرشپ میں یہ پورا جو تھا جا رہا تھا یہ قافلہ جو تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک وہاں پہنچتے ہیں وہ لوگ وہاں سے نکل جاتے ہیں. لیکن وہاں کی جو آس پاس ایک اور جو ابھی پچھلی بار میں ہم نے ڈسکس کیا، اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آس پاس کا ایک قبیلہ ہوتا ہے بنو مدلج اور بنو دمرہ. ان لوگوں سے بنو دمرہ سے تو پہلے ہی ٹریٹی ہو جاتی ہے، لیکن بنو مدلج سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ٹریٹی کر کے واپس آتے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ معاہدے میں ہیں، اگر قریش کے ساتھ جنگ ہوتی ہے تو آپ ان کا ساتھ نہیں دیں گے، ہم آپ کا ساتھ دیں گے. وہی جو بالکل ابھی بنو دمرہ کے ساتھ انہوں نے کانٹریکٹ کیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. جب یہاں پر ذوالشیرہ کے لیے آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہاں پر حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ کا انٹرم لیڈر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنا کر کے آئے تھے. اب دیکھیے، اب جو آخری چیز ہم انشاءاللہ ڈسکس کریں گے آج کی کلاس میں وہ ہے سریۃ النقلہ. سریۃ النقلہ ایک تو غزوۃ العشیرہ اور سریۃ النقلہ کو کہا جاتا ہے. یہ دو ایک دم سے مل کر کے ایسے ریزنز بنتے ہیں جن کی وجہ سے بدر ہوتی ہے. عشیرہ میں کیونکہ اٹیک کرنے گئے تھے تو ہوا نہیں. اب لوٹتے میں آتے میں کیا کہتے ہیں؟ حضرت ابو سفیان پہلے سے الرٹ ہوتے ہیں کہیں مسلمان حملہ نہ کریں، تو ایک آدمی کو بھیج دیتے ہیں پہلے سے ہی کہ وہ مدینہ مکہ والوں سے کہے کہ میری مدد کے لیے آؤں. حالانکہ اس کو انشاءاللہ ہم ڈیٹیل سے آگے اگلی کلاس میں ڈسکس کریں. تو ابھی جو نقلہ ہوتا ہے سریۃ النقلہ، اس کے پیچھے کیا ریزن ہے؟ اب دیکھیے، مدینہ اور مکہ میں کافی ڈسٹینس ہے، اور مکہ کی آپ دیکھیں گے تھوڑی سی رائٹ پر سلائٹلی ایک جگہ ہے طائف. سب آپ لوگوں نے نام سنا ہوگا اس کا، طائف کا، جہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر کرنے کے لیے گئے تھے شروعات میں مدد طلب کرنے کے لیے. طائف اور مکہ کے بیچ میں ایک جگہ ہے نخلہ. نخلہ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ کارواں جو نیچے جایا کرتے تھے، یمن کی طرف کو جایا کرتے تھے، وہ نخلہ سے ہوتے ہوئے جایا کرتے تھے اور آتے بھی نخلہ کی طرف سے. تو یہ ان کا ٹریڈ راؤٹ تھا کہ یمن کا جو ان کا سفر ہوا کرتا تھا، کارواں ہوا کرتا تھا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رجب 2 ہجری میں صحابہ اکرام کو بھیجتے ہیں. عبداللہ ابن جہش جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپھیزاد بھائی تھے، ان کی قیادت میں، ان کی لیڈرشپ میں 12 آپ کہہ لیں کہ امیگرینٹس جو مہاجرین تھے ان کو بھیجتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. 6 کیملز تھے کیونکہ ان کے پاس 12 لوگ تھے، ایک کیمل پر 2 لوگ سوار تھے. تو ان کو بھیجتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ جائیے نخلہ پر جا کر کے دیکھیے. ابھی ادھر کا تو پورا ہم نے ٹریڈ راؤٹ جو تھا اچھے سے مانیٹر کر لیا، آپ وہاں پر والے ٹریڈ راؤٹ پر جا کر کے مانیٹر کریے. وہاں پر دیکھیے کیا حل چل ہے، کیا موومنٹ ہے، کیا قریش کی مطلب اگر انٹینشنز پتہ کر سکتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے ان کے یہاں، کیا چل رہا ہے مکہ میں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ بن جہش کو بھیجتے ہیں، اور بھیجتے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس طریقے سے، ان کو ایک لیٹر دے کر کے بھیجتے ہیں. اس لیٹر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مینشن نہیں کیا ہوتا ہے کہ کہاں جانا ہے، کہاں ابھی بتایا نہیں ہوتا ہے کہ جہاں وہاں پر جانا ہے نخلہ. کہتے ہیں کہ تم 2 دن سفر کرنا اس ڈائریکشن میں، ساؤتھ میں سفر کرنا، اور اس کے بعد اس لیٹر کو کھولنا، اس میں جو انسٹرکشن لکھے ہیں اس کو فالو کرنا. پھر کس سیکریسی تھی، آپ کہہ لیجیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پلاننگ تھی. پھر وہی چیز کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیریکٹر کا ایک نیا اسپیکٹ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک اسٹریٹجسٹ بھی تھے، بہت زبردست اسٹریٹجیز بنائے، کس طریقے سے ایک سیکریسی رہے ان کے پلان میں کہ لوگوں کو ایکسپوز نہیں ہو پائے وہ پلان ایزیلی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو یہ بتاتے ہیں. اب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پلان کو فالو کرتے ہیں، نخلہ تک جاتے ہیں. وہ 2 دن کا سفر کرتے ہیں. 2 دن کے سفر کرنے کے بعد وہ اس کو پڑھ کر کے دیکھتے ہیں، کھولتے ہیں اس جو انسٹرکشن رسول اللہ نے دیے تھے. جب کھولتے ہیں تو اس میں لکھا ہوتا ہے کہ آپ نخلہ پر جائیے، نخلہ پر جا کر کے ان سب چیزوں کو مانیٹر کیجیے. جو ابھی میں نے بتایا کہ وہاں کا جو ٹریڈ راؤٹ ہے اس کو مانیٹر کیجیے، اور وہاں پر اگر قریش کا کوئی کارواں آتا ہے تو اس کو انٹرسیپٹ کرنے کی کوشش کیجیے. انٹرسیپٹ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا تھا کہ وہ دیکھیے کہ کیا کیا لے کر کے جا رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں. اپنی انٹینشنز یہ مت بتائیے گا کہ ہم لڑنے آئے ہیں، ان سے جنگ نہیں کرنا تھی. اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلیئر کٹ میسیج تھا، اس کے اندر صرف ان کو مانیٹر کرنا تھا وہاں پر. اب جب یہ وہاں پر پہنچتے ہیں، نخلہ پر پہنچتے ہیں، تو وہاں پر ایک روایت میں تو یہ بھی آتا ہے کہ ان لوگوں کا جو کچھ ملتا ہی نہیں ان کو وہاں پر کارواں. تو جب یہ لوگ رات میں سوتے ہوتے ہیں تو ان کا جو ہے ایک اونٹ نکل جاتا ہے، اونٹ نکل کر کے بھاگ جاتا ہے. اب یہ لوگ تھے 12 لوگ، 6 اونٹ تھے، 2 ایک اونٹ پر سوار تھے. 3 کا بیٹھنا پاسبل نہیں ہے، 2 ہی لوگ بیٹھ سکتے ہیں اونٹ پر.
تو ایک جو اونٹ ان کا گھوم جاتا ہے تو یہ اونٹ کو دیکھنے کے لیے نکلتے ہیں، جاتے ہیں اونٹ کو دیکھنے کے لیے. جب اونٹ کو دیکھتے ہیں، اس کو ڈھونڈنے کے لیے نکلتے ہیں، تو ان کو ایک کارواں ملتا ہے، کارواں کو انٹرسیپٹ کرتے ہیں. وہ ہوتا ہے قریش کا کارواں. اس کاروان میں جو ہوتے ہیں وہ بہت سارے قریش کے بہت نوٹیبل لوگ ہوتے ہیں، جن میں کچھ ایک دو کا نام میں آپ کو بتا دیتا ہوں. عمرو ابن الحضرمی، جو کہ ایک بہت بڑا نام تھا. عمرو ابن الحضرمی وہاں پر موجود تھے. عثمان اور نوفل، یعنی کہ حضرت خالد بن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا زاد بھائی تھے. عثمان اور نوفل وہ بھی اس میں موجود ہوتے ہیں. تو بڑے لوگ اس میں ہوتے ہیں کارواں کے اندر. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف یہی کہا تھا کہ انہی چیزوں کو مانیٹر کرنا ہے، لیکن وہ کیا کرتے ہیں، ان کے پاس کیونکہ اونٹ نہیں ہوتا تو وہ جاتے ہیں دیکھنے کے لیے. اب یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس موقع ہے، کیونکہ اب دیکھیے کیا ہوتا ہے، یہ جو کارواں تھا یہ تھا بڑے لوگوں کا، لیکن قریش کے کاروان کو اتنی زیادہ پیس اور سیکیورٹی حاصل تھی کہ وہ اپنے ساتھ کوئی بہت زیادہ وہ لے کر کے نہیں چلا کرتے تھے سیکیورٹی جو اس کارواں کو مینیج کریں، کیونکہ کوئی ان کے اوپر حملہ کرتا ہی نہیں تھا. کیونکہ ان کو وہی ڈر تھا کہ ہمارے جو کہیں کعبے میں جو بت رکھے ہوئے ہیں کہیں وہ نکال کر کے نہ پھینک دیں. تو ان کے ایک پیس حاصل تھی ان کے جو کاروان تھے ان کو. تو اسی چیز کو اللہ تعالیٰ بھی قرآن میں فرماتا ہے، لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، کہ ہم نے قریش کو جو ہے سیکیورٹی پرووائڈ کی، سیکیورٹی قائم ہے جو ان کے سمر اور ونٹر کے دو کارواں ہوتے ہیں. لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، رحلۃ الشتاء والصیف، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ ڈسکس کرتا ہے. تو ان کو ایک سیکیورٹی حاصل تھی کہ ان کے اوپر کوئی حملہ نہیں کرتا تھا. تو وہاں پر بہت سارے لوگ نہیں ہوتے ہیں، صرف یہ 3-4 لوگ جو تھے بڑے بڑے لوگ، یہ وہاں پر موجود ہوتے ہیں کیونکہ ان کا یہ کارواں ہوتا ہے. تو اب ان کے دل میں یہ آنے لگتا ہے کہ اتنا بڑا کارواں ہے، اس کو اگر ہم لوٹ لیں تو یہ بڑا مال غنیمت بنے گا مسلمانوں کے لیے. تو وہاں پر ڈسکشن شروع ہوتا ہے کہ ہمیں اب کیا کرنا چاہیے، اور ہمارا ایک اونٹ بھی گم چکا ہے تو ہم ان کے اونٹ بھی لے سکتے ہیں، اس میں سے ہمیں اونٹ بھی ملے گا کافی سارا. تو وہاں پر اب کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انسٹرکشنز یہ تھے کہ جنگ نہیں کرنا ہے، لڑنا نہیں ہے. اور اوپر سے یہ جو مہینہ تھا، آپ دیکھ لیجیے، یہ گئے ہیں ابھی میں نے آپ کو بتایا، شاید آپ نے نوٹ کیا ہوئے نہیں، رجب کا مہینہ تھا. یہ رجب کا مہینہ کیا ہے، حرمت والا مہینہ ہے. رجب کا جو مہینہ ہے اس میں جنگ کرنا منع ہے، الاؤڈ نہیں ہے. پہلے بھی وہاں پر نہیں کری جاتی تھی، مکہ کے معاشرے میں جو جاہلیت کا معاشرہ تھا اس میں حرمت کے مہینے ویسے ہی تھے پہلے. لیکن اب جو تھا، اب تو اسلام بھی آ گئے، تو اسلام میں ان کی سینکٹیٹی اور بڑھ گئی، تو ان کو مینٹین کیا گیا تھا. تو اب یہ ڈسکشن ہوتا ہے کہ کریں یا نہیں کریں، جنگ کریں یا نہیں کریں. اب وہ سوچتے ہیں جنگ کریں، آپس میں ڈسکشن ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ رجب کا مہینہ ہے، ابھی ہم حرمت والے مہینے میں کہیں ہم سینکٹیٹی کو توڑتے ہیں. تو اب یہ ہوتا ہے، جو وقت ہوتا ہے نا وہ ایسا ہوتا ہے، عصر کے بعد کا وقت ہوتا ہے اور مغرب کا وقت آنے والا ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ کچھ ہی گھنٹے ہیں، انتظار کر لیتے ہیں، جیسے ہی اگلی تاریخ لگے گی تو ہم فوراً سفر کی، یعنی کہ جو شوال کی تاریخ لگے گی تو ہم اس میں حملہ کر دیں گے، ہم اس پر اٹیک کر دیں گے. تو ہم ایک طریقے سے ٹیکنیکلی اس کے مہینے میں نہیں کریں گے. لیکن پھر وہ یہ سوچتے ہیں، قافلہ شروع ہو جاتا ہے چلنا، کہ کہیں ایسا نہ ہو جب تک ہم مغرب کا انتظار کریں تو یہ قافلہ ہمارے ہاتھ سے نکل جائے، ہمارے ہاتھ نہیں آئے. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اب کیا کرا جائے. تو پھر وہاں پر وہ ایونچولی اس کے اوپر حملہ کر دیتے ہیں رجب کے ہی مہینے میں، حالانکہ مغرب نہیں ہوئی ہوتی ہے ابھی تک. جب وہ حملہ کر دیتے ہیں ان کے اوپر، تو ان میں جو ایک شخص تھا عمرو ابن الحضرمی، اس کی موت ہو جاتی ہے، اس کو قتل کر دیتے ہیں وہاں پر. کیونکہ اب جب جاتے ہیں تو ایسا تو نہیں ہے وہ فریلی ان کو دے دیں گے یہ جو وہ ہے قافلہ پورا. اور جو عثمان اور نوفل تھے جو کہ حضرت خالد بن ولید کے چچا زاد بھائی تھے، ان کو کیپچر کر لیتے ہیں. ان کو کیپچر کر کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر کے جاتے ہیں. یہ پورا جو مال تھا، پورا کارواں، وہ مدینہ لے جاتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر کے ان کی خدمت میں ان کے سامنے پیش کرتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کرتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ نہیں، میں نے تو اس چیز کے لیے تم سے نہیں کہا تھا کہ تم حملہ کرنا یا ان کو جو مال غنیمت ہے وہ لوٹ کر کے لے کر کے آ جائیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کرتے ہیں. اور جو عمرو ابن الحضرمی جو جن کو مار دیا تھا، قتل کر دیا تھا، ان کے گھر والوں کو بلا کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا جو سامان تھا وہ واپس کرتے ہیں، جو قریش کا پورا سامان ہے وہ واپس کرتے ہیں. اور ان کو دیت بھی دیتے ہیں، جو بلڈ منی ہوتی ہے وہ بلڈ منی بھی پے کی جاتی ہے، یعنی کہ جو 100 اونٹ تھے اس وقت وہ دیے جاتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دیتے ہیں. اور قریش جو تھے، اب دیکھیے قریش اس چیز کو بناتے ہیں. یہ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ بہت بڑا ریزن تھا. ایک تو آپ دیکھیں گے کہ ابو سفیان کا جو قافلہ جا رہا تھا، انہوں نے خبر بھجوا دی کہ میرے قافلے کو انٹرپریٹ کرنا چاہتے ہیں محمد جان. ابھی جب سریۃ النخلہ ہو جاتا ہے تو وہاں پر یہ کہتے ہیں کہ جو ابو جہل ہوتا ہے خاص طور سے اس کو بہت زیادہ بھنانے کی کوشش کرتا ہے. وہ کہتا ہے دیکھو، انہوں نے تو محمد نے تو حرمت والے مہینے کی بھی کوئی وہ نہیں رکھی، سینکٹیٹی نہیں رکھی، اور انہوں نے حملہ کر دیا اور یہ قتل و غارت ہی مچائیں گے. اب یہ نہیں چھوڑیں گے، خاموش نہیں بیٹھیں گے. تو اب تو میں ان کے اوپر حملہ کر دینا چاہیے، اور ان کے لیے مطلب بالکل بھی اب ان سے ڈرنا نہیں چاہیے، پیچھے نہیں رہنا چاہیے. تو دیکھیے جب یہ چیز ہوتی ہے نا، یہ ابو جہل جو اس چیز کو بھنانے کی جب کوشش کرتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ انہوں نے اس میں مطلب پروپیگنڈا کرتا ہے کہ انہوں نے حرمت والے مہینے میں قتل کر دیا، حرمت والے مہینے میں تو قتل کرنا بھی بہت زیادہ غلط ہے. تو اس چیز کو اللہ تعالیٰ اس کو رسپانس بھی کرتا ہے، رسپانس بھی دیتا ہے، رسپونڈ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس چیز کے لیے. سورۃ البقرہ میں آیت نمبر 217 میں اللہ تعالیٰ رسپونڈ کرتا ہے. اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ، کہ وہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ حرمت والے مہینے میں
دے آسک یو پروفٹ اباؤٹ فائٹنگ ان دا سیکریڈ منتھس، کہ حرمت والے مہینے میں جنگ کرنے کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ کیسا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں بتاتا ہے قل قتال فیہ کبیر، کہ آپ کہہ دیجئے کہ اس میں قتال کرنا، لڑنا واقع میں بہت بڑی مطلب گناہ ہے، بڑا گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے قل قتال فیہ کبیر وصد عن سبیل اللہ وکفر بہ والمسجد الحرام واخراج اہلہ منہ اکبر عند اللہ۔ اللہ تعالیٰ مطلب کلیئر کٹ ان کے اندر کا جو وہ جو اس چیز کو بنانے کی کوشش کر رہے تھے نا، اللہ تعالیٰ ان کے جو انٹینشن تھے وہ کلیئر کر دیتا ہے، کہتا ہے کہ تم اس چیز کو کہہ رہے ہو کہ حرمت والے مہینے میں لڑنا غلط ہے، ہاں بے شک لڑنا غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہتا ہے کہ صحیح، اللہ تعالیٰ کی عدلیت کی یہاں پر پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہاں پر کہتا ہے کہ ٹھیک اس میں لڑنا ٹھیک نہیں ہے اس کے اندر حرمت والے مہینے میں۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے، اس سے بڑا جو گناہ ہے بٹ ہنڈرنگ ادرس فرام دا پاتھ آف اللہ ریجیکٹنگ ہم اینڈ ایکسپیلنگ دا ورشپرس فرام دا سیکرڈ ماسک از اے گریٹر سن، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کفر کرنا، اللہ تعالیٰ کی مطلب نہیں ماننا اس کے حکم کو، اور مسجد الحرام سے لوگوں کو نکال دینا اور ان کو گھروں سے نکال دینا ان کے، اور اکبر عند اللہ، کہ اللہ کی نظر میں یہ زیادہ بڑا گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ایک تو تم آپ ایک چیز گناہ ہے، اس کے بدلے میں یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ نے جو اتنا بڑا گناہ کیا ہے آپ اس کو اس کے پیچھے چھپا لیں، اس کو آپ ختم کر دیں۔ اللہ تعالیٰ کلیئر کٹ بالکل وہاں پر مینشن کر دیتا ہے والفتنۃ اکبر من القتل، یعنی کہ اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ یہ فتنہ جو ہے قتل کرنے سے بھی بڑا فتنہ ہے، کہ کسی انسان کو اس کی جگہ سے، اس کے گھر سے اور مسجد الحرام سے نکال دو، کس وجہ سے کہ وہ کہتا ہے کہ صرف ان کا اللہ جو ہے ایک ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ ان کے جو مطلب ڈوئل اسٹینڈرڈ سے ان کو بالکل کلیئر کر دیتا ہے، ان کی ہپوکریسی جو تھی، ان کی منافقت جو تھی، اس کو اللہ تعالیٰ بالکل کھول کر کے بیان کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ دیتا ہے کہ یہ کہہ رہے ہیں آپ سے اس چیز کو غلط، لیکن آپ یہ بتائیے کہ انہوں نے جو کیا ہے وہ تو اس سے بڑا گناہ ہے اللہ تعالیٰ کی نظر میں۔ تو آپ سمجھ لیجیے کہ یہ پوری آپ کہہ لیں کہ سمری تھی بدر سے پہلے کی، بدر جو جنگ بدر ہوئی ہے، جنگ بدر ہونے سے پہلے کی، ہم تو معاشرے میں زیادہ تر عمومی طور پر یہی سمجھتے ہیں کہ جنگ بدر جو ہے وہ پہلی ہی جنگ ہوئی ہے مسلمانوں کی قریش کے ساتھ، اور یہ جو جنگ تھی وہ ایسی تھی ڈیفینسو جنگ تھی، یعنی کہ مسلمان اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے تھے اور باہر سے آ کر کے قریش نے حملہ کر دیا۔ ایسا کچھ نہیں ہے، وہ میں نے آپ کو بتایا کہ ایک پارٹ ایسا رہا ہے، ایک زمانہ ایسا رہا ہے کہ مسلمان اپولوجیٹک اس میں آ گئے تھے، اور مسلمانوں نے آپ کہہ لیں کہ ڈیفیٹیس مینٹیلٹی ایکسیپٹ کر لی تھی، تو اس کی وجہ سے ایک اس چیز کو غلط طریقے سے پیش کیا گیا۔ تو اب اس کے اوپر کویشچن بھی اب دیکھیے ویسٹ کرتا ہے کہ یہ کہتے تو ہیں کہ ہم نے ڈیفینسو جہاد کیا ہے وہاں پر جنگ بدر میں، لیکن انہوں نے تو اس سے پہلے ہی کافی سارے جہاد کیے ہیں، باہر نکل کر کے قریش کو مارا ہے، تو اسی وجہ سے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہائی وے رابر بھی کہتے ہیں، نعوذ باللہ۔ تو وہ اسی وجہ سے کہتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس صحیح انٹرپریٹیشن نہیں ہے، ہمیں صحیح سے دین کا بتایا نہیں گیا ہے، یا ہم نے اس کو انٹرپریٹ غلط طریقے سے کر لیا ہے۔ اب آپ دیکھیے جب آپ کہیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف رحمۃ للعالمین والا اسپیکٹ دکھائیں گے، رسول اللہ کا آگے بتائیں گے، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس طریقے سے آپ کہیں گے کہ وہ رحمۃ للعالمین تھے، انہوں نے کچھ نہیں کیا، وہ تو یہ کہتے تھے کہ تمہارے پر کچھ ظلم کرے تو تم اس کو سہ لو، معاف کر دو، یہ ساری چیزیں جب حالانکہ یہ چیزیں بھی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کریکٹر میں، اس کو کوئی ڈینائی نہیں کر رہا، یہ ایک بڑا پارٹ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کریکٹر کا، لیکن بینگ اے لیڈر ان کو اور بھی سارے اسٹیپس اٹھانا پڑے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، ہی ہیز ٹو کم آؤٹ ایز اے لیڈر، ان کو پتہ تھا کہ کیا چیزیں ان کو کرنا ہے، کیا نہیں کرنا ہے، کیا صحیح ہے، کیا غلط ہے۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ تم ایک چیز کو، تو جو قریش کی اس وقت کی مینٹیلٹی تھی نا، وہ آج کی مینٹیلٹی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کریکٹر کو اٹھانا، اس کو غلط طریقے سے مس انٹرپریٹ کرنا ہے، ان کا جو ایک ڈوئل مطلب چہرہ ہے، ایک سائیکلوجی جو ان کی اس کو کرتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے آج کا بھی معاشرہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اسلام کی چیزوں کو اٹھائیں گے، غلط طریقے سے پیش کریں گے، لیکن اپنی چیزوں کو ہائڈ کریں گے، اپنے آپ بھی تو وہ جو اتنی غلط چیزیں کر رہے ہیں اس چیزوں کو نہیں بتائیں گے۔ تو یہ ہم دیکھیں گے جب ہم غلط انٹرپریٹیشن کریں گے، تو آج کے زمانے میں اسی وجہ سے دیکھ لیے اب یوتھ جو ہے، جو نوجوان نسل ہے، وہ متنفر ہوتی ہے دین سے، ایتھیزم اسی وجہ سے پھیل رہا ہے کیونکہ غلط انٹرپریٹیشنز اس کے سامنے تھے۔ ویسٹ جب اٹیک کرتا ہے وہ کہتا ہے ہائی وے رابر تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سیرت کی کتابوں سے ہی یہ واقعات دکھائے گا، بتائے گا آپ کو کہ دیکھیے اتنے سارے غزوات، اتنے سارے سریات، انویژنز کرے ہیں انہوں نے، اتنے سارے انہوں نے ایکسپیڈیشنز کرے ہیں ان کے اوپر، بیچاروں کے اوپر، قریش کے اوپر، وہ تو اپنے کارواں لے کر کے جا رہے تھے۔ تو اس کے علاوہ آپ کے پاس کوئی اور مشکل سے چارہ نہیں بچتا، یا تو آپ بالکل بہت برا والا آپ کہہ لیں کہ سڑا ہوا آپ اپنے دین میں، اپنے ذہن میں ایک وہ بنا لیں اس کا ایک ازمپشن دین کا کہ ہاں یہ دین جو ہے دقیانوسوں والا دین ہے، تو یہی آپ کے دین میں بنا کہ ہمیں غلط سلط کہانیاں بتائی گئی ہیں، پھر اس سے کیا ہوتا ہے، متنفر ہوتا ہے انسان دین سے۔ لیکن ایک آپ کے پاس پتہ ہوگا، صحیح طریقے سے آپ کو بتایا جائے گا، آپ پڑھیں گے کہ ہاں نہیں، ایک لیڈر تھے، ایک اسٹیٹ تھی، اس کو مینٹین کرنے کے لیے جب غزو مطلب باہر کے ایکسٹرنل تھریٹس آ رہے تھے، تو آپ بتائیے کیا کیا جا سکتا تھا بیسٹ اس معاشرے میں۔
ایسا تو نہیں تھا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنا وجہ ہی جو آس پاس کے جب جتنے سارے قبیلے تھے ان کے ساتھ جا کر کے معاہدے کیے یا نہیں کیے، ان کو رسپیکٹ دی یا نہیں دی، ان کی مدد کی یا نہیں کی، جو مدینہ میں بھی یہودی تھے ان کی بھی مدد کی، ان کو بھی رسپیکٹ دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن جب آپ ان کے خلاف پلاننگز اینڈ پلاٹنگز کریں گے، جو مطلب آپ کہہ لیں بے گناہ مسلمان ہیں ان کو مارنے کی کوشش کریں گے، تو بینگ اے لیڈر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو نہیں سیدھے بیٹھ سکتے اپنے گھر میں کہ ہاں ٹھیک ہے پٹنے دو جب دیکھوں گا میں کچھ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ میجرز اور کچھ اسٹیپس اٹھائے تھے، وہ اسٹیپس جو تھے وہ یہی چیزیں تھیں، وہ ان کا نتیجہ تھا۔ تو آپ بھی اس کو دین کو پھر اون کریں گے، آپ کہیں گے کہ ہاں یہ چیز تو ٹھیک ہے، یہ تو کوئی غلط نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کسی بھی آپ مطلب عقل سلیم والے انسان سے پوچھیں گے جس کے پاس تھوڑی سی بھی عقل ہوگی، لاجکس ہوں گے، تو وہ کہے گا کہ ہاں یہ کوئی غلط کام نہیں کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے، بلکہ ایک بہترین لیڈر ہونے کا ایگزامپل انہوں نے سیٹ کیا۔ انہوں نے بتایا کہ کس طریقے سے جو تھریٹس ہوتے ہیں ان کو نیوٹرلائز کیا جاتا ہے، جو اسٹیٹ ہوتی ہے اس کو مینٹین کیا جاتا ہے اس کو۔ اور اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو ہیپوکریٹس تھے، جو منافق تھے، اور اس کے علاوہ جو ویک تھے، جو کمزور دل کے تھے، یا جو ڈھرے تھے، کاورڈس تھے، جو کہ آپ کہہ لیں کہ ڈرپوک تھے، ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے ان کی جو دلوں کی بیماری ہیں ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے ظاہر کرتے ہوئے ان کو بھی اس طریقے کی طرف وہ کرانے کی کوشش کی ہے کہ وہ جب مکہ میں تھے کچھ لوگ تو وہ یہ کہتے تھے، جیسے سورۃ المحمد میں آیت نمبر 20 میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ جب تک وہ مکہ میں تھے تو وہ کہتے تھے کہ ہمیں پرمیشن دو، ہمیں پرمیشن دو لڑنے کی، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے مدینہ میں آ کر کے ان کو پرمیشن دے دی ہے لڑنے کی، تو آپ دیکھیں گے کہ وہ پیچھے ہٹ رہے ہیں، وہ نہیں آتے ہیں آگے آنے کے لیے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ ان کی جو ڈیزیز ہے اس کو بتاتا ہے، ان کے دلوں میں جو بیماریاں ہیں، جو وحن کی بیماریاں، اللہ تعالیٰ کو کہتا ہے کہ وہ موت سے ڈرتے ہیں، موت کا نام سنتے ہی، مطلب جنگ کا نام سنتے ہی، جہاد کا نام سنتے ہی ان کو خشی طاری ہو جاتی ہے، بے ہوش سے ہونے لگتے ہیں وہ۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو بھی مطلب کلیئر کٹ بتا رہا ہے، ان کو بھی ایک طریقے سے ان کے دل کہہ لیں اس طریقے سے ختم کرنے کی بھی کوشش کی کہ اگر کسی کے دل میں ڈر ہو تو وہ ڈر نکل جائے اس کا، اور اللہ تعالیٰ نے جب حکم دے دیا ایک بار تو اللہ تعالیٰ کے لیے وہ آگے اب بڑھ کر کے آئیں۔ اب اس کے علاوہ ایک چیز اور ہے چھوٹی سی، بس اس کو ڈسکس کر لیتے ہیں انشاءاللہ، پھر کلاس کو ہم ختم کریں گے آج کی کلاس کے لیے۔ دیکھیے اب جو ایک اور ایونٹ تھا جو کہ بدر کے ہونے سے پہلے ایک بڑا ایونٹ ہوتا ہے، اس کو آج ہی ڈسکس کر لیں تو زیادہ بہتر رہے گا، وہ تھا چینج آف قبلہ، جو قبلہ چینج ہوا ہے۔ اب دیکھیے پہلے سے آپ کو پتہ ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے جب مدینہ پہنچے تھے تو بیت المقدس کی طرف اپنا جو ان کا قبلہ تھا وہ تھا بیت المقدس کی طرف اپنا چہرہ مبارک کر کر کے نماز پڑھا کرتے تھے، اور صحابہ کرام بھی، اور اس چیز کو یہودی بھی خوش ہوا کرتے تھے، وہ کہتے تھے کہ ٹھیک ہے، وہ سمجھتے تھے کہ ہماری اس کی سینکٹیٹی بہت زیادہ ہے، اسی لیے اس کو وہ عزت دے رہا ہے۔ لیکن جب قریش نے آگر یہ جو یہودی تھے انہوں نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف پلاننگز اینڈ پلاٹنگز کرنا شروع کی، اور انہوں نے اپنا ایک آپ کہہ لیجیے کہ ایک ایسا نیچر دکھایا، ایک ایسا وہ دکھایا اپنا رخ کہ وہ رسول اللہ سے نفرت کرتے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، رسول اللہ ویسے بھی چاہتے تھے کہ جو قبلہ ہے وہ چینج ہو جائے، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی خواہش تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک روایت میں ہمیں یہ بھی ملتا ہے کہ وہ جبرائیل علیہ السلام سے کہتے بھی ہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ قبلہ جو ہے کعبہ ہو جائے، اور آپ اللہ تعالیٰ سے ریکویسٹ کیجئے میرے بہاف پہ۔ تو جبرائیل علیہ السلام یہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ جیسے کہ آپ ایک اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، ایسے ہی میں بھی اللہ تعالیٰ کا بندہ ہوں، میں اللہ تعالیٰ کو کوئی آرڈر دیتا نہیں ہوں، اور اللہ تعالیٰ کو میں کوئی چیز سجیسٹ نہیں کرتا ہوں، بلکہ اللہ تعالیٰ مجھے آرڈرز دیتا ہے، مجھے سجیسٹ کرتا ہے، میں وہ کام کرتا ہوں۔ آپ دعا کیجئے اپنے رب سے، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو قبول کرے۔ اب دیکھیے جب ہم دیکھیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں بھی تھے نا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اس طریقے سے نماز پڑھا کرتے تھے کہ مان لیجیے جیسے کہ کیونکہ اگر آپ مدینہ میں ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ بالکل بیچ میں ہے، اوپر جو ہے نارتھ میں آپ دیکھیں گے جیروسلم بیت المقدس ہے، اور ساؤتھ میں اس کے کعبہ ہے، تو بالکل بیچ میں آ گئے، تو یہ اگر ادھر فیس کر رہے ہیں تو اس کی پیٹھ ہو رہی ہے، بالکل 180 ڈگری ہے اس میں۔ لیکن مکہ میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے تو رسول اللہ اس طریقے سے نماز پڑھا کرتے تھے کہ کعبے کے پیچھے اس طریقے سے کھڑا ہوا کرتے تھے دیوار پر کہ اس کعبے کی طرف بھی رسول اللہ کا فیس ہو، اور نارتھ کی سائڈ میں جو جیروسلم ہے بیت المقدس اس کی طرف بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیس ہو، جیسے یہ کعبے کی دیوار ہے اور یہاں پر بیت المقدس ہے، تو ادھر آ کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوتے تھے تو دونوں طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ ہوتا تھا۔ تو دیکھیے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں یہ کسک تھی نا کہ وہ کعبے کو چاہتے تھے کہ وہ دوبارہ سے قبلہ بنے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کو اللہ تعالیٰ ایکسیپٹ کرتا ہے، رسپونڈ کرتا ہے۔ قرآن میں سورۃ البقرہ میں یہ اللہ تعالیٰ 144 آیت میں فرماتا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 144 میں، اس میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے قد نرى تقلب وجهك في السماء، تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کلیئرلی بتاتا ہے we have been seeing you turning your face to the heavens، کہ آپ جو ہے اپنا چہرہ مبارک جو ہے بار بار اٹھا کر کے دیکھ رہے ہیں آسمان کی طرف، فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، so we will certainly assign to you a qibla that you would like، کہ ہم آپ کو اب نیا قبلہ دیں گے جو آپ پسند کرتے ہیں، یعنی کہ جو آپ چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہاں پر اس آیت میں فرماتا ہے اللہ تعالیٰ سے فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، تو اللہ تعالیٰ وہاں پر کلیئرلی کہہ دیتا ہے ناؤ ٹرن یور فیس ان دا ڈائریکشن آف دا سیکریڈ ماسک، مسجد الحرام کی طرف اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ آپ اپنے چہرہ مبارک کو اب پلٹ لیجئے، ایک ٹرن کر لیجئے اپنے چہرے کو مبارک کو مسجد الحرام کی طرف، یعنی کہ کعبے کی طرف۔ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ،
وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لِيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ، یعنی کہ اللہ تعالیٰ اس کے آگے یہ فرماتا ہے اینڈ او مسلمز ویر ایور یو آر، یعنی کہ مسلمانوں کی طرف مخاطب ہوتے وہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ آپ جہاں کہیں پر بھی ہو ٹرن یور فیسز ان اٹس ڈائریکشن، یعنی کہ مسجد الحرام کی طرف ڈائریکشن کی طرف آپ اپنے چہروں کو گھما لیجیے، ادھر دیکھ لیجیے. ایون دوز ہو ہیو بین گیون دا بک نو ویل دیٹ اٹ از دا ٹروتھ فرام دیئر لارڈ اینڈ اللہ از ناٹ انویئر آف واٹ دے ڈو، یعنی کہ اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں بتا رہا ہے کہ اس کو کویشچن بھی کرتے ہیں نا بہت سارے بعد میں. اس کے آگے بھی ایک آیت میں اللہ تعالیٰ وہ کرتا ہے کہ وہ جو یہودی تھے وہ اس چیز میں مطلب فرسٹریشن میں آ کر یہ کہتے ہیں کہ یہ کیسا نبی ہے کہ ایک دن ادھر کو منہ کر کے نماز پڑھ رہا ہے، ایک دن ادھر کو منہ کر کے نماز پڑھ رہا ہے، تو یہ تو ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی ہے یہ چیز. تو اس چیز کو رسول اللہ تعالیٰ ایڈریس بھی کرتا ہے اس چیز کو کہ کسی طرف منہ کرنا یہ زیادہ مطلب سینکٹیٹی کی بات نہیں ہے، بلکہ سینکٹیٹی کی بات یہ کہ ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جائے. تو مطلب اپنی جو میں نے کہا ہیلے بازیاں کرتے تھے وہ ہیلے بازیاں کرتے ہیں اس چیز کو لے کر کے. اور اس میں کچھ صحابہ کرام آ کر یہ بھی پوچھتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب تک کچھ لوگوں نے ادھر کی طرف ہی منہ کر کے نماز پڑھی اور ان کی جو ہے وفات بھی ہو چکی ہے، تو کیا ان کا جو سب ثواب تھا وہ خارج ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا کیا؟ اس کو بھی اللہ تعالیٰ ریسپونڈ کرتا ہے کہ جن لوگوں نے ادھر کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی اللہ تعالیٰ ان کے کاموں کو ضائع نہیں جانے دے گا، اللہ تعالیٰ ان کے کاموں کو اجر ان تک پہنچائے گا. لیکن اب جو ہے اب ادھر کی طرف ہی نماز کر کے پڑھنا ہے، منہ چہرہ مبارک کر کے نماز پڑھنا ہے. تو یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلیئرلی بتا دیتے ہیں یہاں پر. اور پھر جو یہاں سے ہمیں کلیئر ڈائریکشن ملتی ہے جو ہم دیکھتے ہیں ہم کہیں پر بھی ہوں مسجد الحرام کی طرف چہرہ مبارک کرنے کا ہمیں حکم ہے. اس میں ایک مت یہ بھی پائی جاتی ہے غلط واقعہ یہ بھی مشہور ہے کہ سب سمجھتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے، نماز پڑھتے میں جبرائیل امین آئے اور پھر رسول اللہ نے اپنا چہرہ مبارک جو نماز کے اندر ٹرن کر لیا. دیکھیے یہ دو واقعوں سے کنفیوز کیا جاتا ہے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ حکم آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز جو تھی وہ ادھر کی طرف بیت المقدس کی طرف ہی چہرہ مبارک کر کے نماز پڑھی. ان کے ساتھ ایک صحابی اس وقت موجود تھے، آئے تھے، جو کہ آپ کہہ لیں آس پاس کے ہی کوئی گاؤں کے تھے. تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی اور نماز پڑھنے کے بعد انہوں نے، ہمیں حدیث ملتی ہے کلیئر کٹ یہ، اس کا میں آپ کو واقعہ بتا رہا ہوں. تو انہوں نے جب رسول اللہ کے ساتھ نماز پڑھی تو رسول اللہ کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام جو تھے ان کے پاس حکم لے کر کے آ گئے اور وہ جو قبلہ تھا وہ چینج ہو گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب صحابہ کو بتا دیا اور انہوں نے کہا کہ یہ اعلان کر دیا جائے اگلی نماز سے جو ہے ہم بیت المقدس کی طرف چہرہ نہیں کریں گے بلکہ مسجد الحرام کی طرف کریں گے، کعبہ کی طرف. اب وہ جو صحابی تھے جو آئے تھے پڑھنے کے لیے وہ وہاں پر موجود تھے، انہوں نے سنا اس بات کو اور وہ پھر وہاں سے چلے گئے. جب وہ چلے گئے اور وہ کسی کام کے لیے نکلے تھے، اپنے کام کرنے کے بعد جب واپس پہنچے اپنے گاؤں تو وہاں پر عصر کی نماز کا وقت ہو چکا تھا. عصر کی نماز کا وقت ہو چکا تھا، سب لوگ وہاں پر نماز پڑھ رہے تھے. تو جب وہ نماز پڑھ رہے تھے انہوں نے دیکھا، وہ وہاں پہنچے نماز پڑھتے ہوئے انہوں نے دیکھا تو انہوں نے زور سے اعلان کیا کہ اے لوگوں، اے مسلمانوں، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے آ رہا ہوں، یعنی کہ وہ رسول اللہ کے پاس تھے اور اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا چہرہ مبارک کعبے کی طرف گھمانے کا حکم دے دیا ہے، کعبے کی طرف کرنے کا، مسجد الحرام کی طرف. تو اپنا چہرہ مبارک ہمیں وہاں کر لینا چاہیے. تو اس وقت جو وہ لوگ تھے وہ نماز پڑھ رہے تھے اور رکوع کی اسٹیٹ میں تھے. تو وہاں پر جو امام تھے اس وقت جو لیڈ کر رہے تھے انہوں نے کیا کیا، انہوں نے اس بات پر دیکھیے مسلمانوں کی صداقت بھی ایک زمانے میں ایسی ہوا کرتی تھی. آج کے زمانے میں کوئی کہہ دے گا تو کوئی مانے گا نہیں یہ بات کو، سمجھیں گے کہ یہ حالانکہ یہ بات اپنے آپ میں بہت بڑی، لیکن آپ یہ سوچیے کہ اس وقت والے لوگوں کے لیے بھی بہت بڑی بات تھی. تو وہ لوگ کیا کرتے ہیں، جو امام ہوتے ہیں وہ اپنے جو چہرہ مبارک ہے اس کو گھماتے ہیں بالکل، اور لوگوں کے بیچ میں درمیان میں سے نکلتے ہوئے آتے ہیں، اور جو باقی سارے نمازی ہوتے ہیں وہ بھی اپنے آپ کو 180 ڈگری چینج کر لیتے ہیں. صرف امام اپنی جگہ سے نکل کر کے آگے آ کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں اور پھر وہاں پر وہ نماز جو ہے پڑھتے ہیں اور نماز کو کنٹینیو کرتے ہیں، نماز نہیں توڑتے ہیں اپنی. تو آدھی نماز جو تھی اس طرف ہوتی ہے، اس ڈائریکشن میں بیت المقدس کی طرف، اور آدھی نماز جو ہے مسجد الحرام کی طرف ہوتی ہے. تو اسی کی وجہ سے آپ دیکھیں گے اس مسجد کی فضیلت میں ہی اس کا نام رکھ دیا گیا ہے مسجد قبلتین. آپ لوگوں نے نام سنا ہوگا زیادہ تر لوگوں نے، اور جو خاص طور سے حج کے لیے گئے ہیں ان لوگوں نے تو دیکھی بھی ہے وہ مسجد. تو مسجد قبلتین اس کو کہا جاتا ہے اسی وجہ سے. قبلتین دو اس میں ملتا ہے کہ ایک قبلہ وہ جہاں پر انہوں نے بیت المقدس کی طرف نماز کر کے منہ کر کے نماز پڑھی، اور ایک اسی رکعت میں جو تھا دوسرا قبلہ وہ تھا مسجد الحرام کی طرف. تو یہ پورا واقعہ تھا جس کو کنفیوز کیا جاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بالکل پوری نماز ایک طرف ایک ڈائریکشن میں پڑھی، پھر جبرائیل امین نے آ کر کے ان کو حکم دیا، بتایا کہ اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ آپ کا حکم آ گیا. تو پھر انہوں نے اگلی نماز جو تھی پوری وہ مسجد الحرام کی طرف. لیکن یہ واقعہ جو ہوا یہ آس پاس کا یہ ایک گاؤں تھا جہاں پر میں نے بتایا، جو کہ ہمیں حدیث میں ملتا ہے کلیئر کٹ. وہ حدیث آپ کے پاس آ بھی گئی ہوگی، ابھی لکھ کر کے آپ نے دیکھ لی ہوگی. تو وہاں پر اس سے کنفیوز کیا جاتا ہے اس چیز. تو آج کی کلاس کے لیے اتنا ہے، تھوڑی کافی زیادہ لمبی ہو گئی کلاس، کیونکہ پچھلی کلاس بھی ایک رہ گئی تھی اور اب پتہ نہیں کہ اگلی کلاس کتنی جلدی ہو پائے یا اس میں کہیں گیپ نہ ہو جائے. تو اس لیے اس کو تھوڑا سا لمبا اسی وجہ سے کر لیا کہ زیادہ سے زیادہ چیزیں اس کے اندر ڈسکس ہو جائیں، زیادہ سے زیادہ چیزیں اس میں کور کر لی جائیں. انشاءاللہ اب جو ہماری اگلی کلاس ہوگی جب بھی ہوگی
تو اس میں ہم انشاءاللہ جنگ بدر جو ہے اس کو ڈسکس کریں گے، اور جنگ بدر کو انشاءاللہ ہم کافی ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم صرف اوپر سے پڑھ لیں اس کو، یہی ہمارے یہاں کمی کی جاتی ہے کہ جب مدینہ کا دور آتا ہے تو مدینہ میں زیادہ تر کیونکہ جنگیں ہوئی ہیں، ان جنگوں کو ہم مس کر دیتے ہیں، لیکن ہمیں ان چیزوں کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے، وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس سیرت کا پارٹ ہے۔ جتنا امپورٹنٹ مکن فیز ہے اتنا امپورٹنٹ مدنی فیز ہے، تو وہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو بھی واقعات آئے ہیں ہم انشاءاللہ ان کو ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے۔ ہو سکتا ہے ایک کلاس میں کمپلیٹ بھی نہ ہو پائے جنگ بدر جو ہے، صرف پریپریشنز اور جو مسلمان وہاں پہنچے ہیں وہ چیزیں ڈسکس ہو پائیں۔ انشاءاللہ ہم اس کو ڈیٹیل، اور کوشش میں یہ کروں گا کہ میپ کے تھرو آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں، جو ایک میپ دکھاؤں کہ اس میں کس طریقے سے مسلمان جو مسلم آرمی تھی وہ کس طریقے سے وہاں پر لگی ہوئی تھی، کس طریقے سے انہوں نے وہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سجایا تھا، اور پھر کس طریقے سے وہ جو ایریا تھا اس کی کیا آپ دیکھ لیں جغرافیکل کنڈیشنز کیا تھیں جہاں پر ہوئی ہے بدر جو جگہ ہے، اور کیا وجوہات رہی ہیں جو بدر ہوئی ہے ایکسٹریملی بالکل اینڈ پر جا کر اس کا مین اینٹاگونسٹ جو ہے وہ کون ہے، مین جو آپ کا ویلن ہے اس میں کون ہے، جو کہ ابو جہل تھا، جس نے مطلب لیڈ رول پلے کیا ہے اس جنگ کے ہونے میں، کہ ہاں ایکسٹریم پر آ کر کے یہ جنگ ہونا چاہیے۔ اور پھر اس میں دیکھیں گے کہ وہ بدترین شخص قتل بھی ہوا ہے، اور بھی جو بڑے بڑے لیڈرز تھے ان کے وہ بھی قتل ہوئے ہیں اس کے اندر۔ تو انشاءاللہ وہ ساری چیزیں ہم اگلی کلاس میں ڈسکس کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے کہنے میں اس کلاس میں جو کمی ہو گئی، آپ کے سننے میں جو کمی ہو گئی، اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے معاف عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحابہ اکرام سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طریقے سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے جیسے کہ ان سے محبت کرنے کا حق ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن سے اور اللہ تعالیٰ سے بھی اسی طریقے کی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے جیسا کہ اس سے محبت کرنے کا حق ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وما علینا الا البلاغ المبین۔ جزاکم اللہ خیرا و احسن الجزاء۔